السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک آنسو تھا پی لیا ہوتا۔ ناول کی رائٹر ہے ماہا ملک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں نے بٹن کو پش کیا تو اندر کہیں بیل کی آواز ابھری، ڈنگ ڈونگ، اور چند ہی لمحوں میں بڑے بڑے سفید بالوں والا ایک کتا دوڑتا ہوا آیا اور گیٹ کے نیچے لگی سلاخوں سے اپنی چھوٹی سی توتنی باہر نکال کر مہین سی آواز میں بھونکنے لگا۔ ایک مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی، مانا کہ بن بلائے مہمان ہیں جو بلائے جان بھی ثابت ہو سکتے ہیں، مگر استقبال کا یہ انداز۔ میں جھکا اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ کتا مسلسل بھونک بھونک پر مزاج پرسی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی ڈوگی میاں خیریت سے ہیں؟ مگر دروازہ تو کھولیے۔ میں ہنسا۔ اسی لمحے سفید موزے چڑھائے دو ننھی ننھی گوری گوری ٹانگیں سلاخوں کے پاس آ کر رکی، اور دوسرے لمحے آنے والی ننھی پری نے جھک کر باہر جھانکا۔ انکل آپ کون ہیں؟ چھوٹے سے گول منہ پر سنہری رنگ بالوں کی دو پونیاں بے حد پیاری لگ رہی تھیں۔ گردن جھکانے سے پنک ربن اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ کتا اب خاموش ہو کر اس کی ٹانگوں سے اپنا سر رگڑ رہا تھا۔ آپ کی امی گھر پر ہیں بیبی؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پھولے پھولے گال چھوئے۔ ماما تو گئی ہیں۔ گردن جھکائے جھکائے اسے درد ہونے لگا تو اس نے بائیں سے دائیں موڑ لی۔ کہاں گئی ہے گڑیا؟ میرا دل اسے پیار کرنے کے لیے مچل اٹھا۔ وہ سوچنے لگی، وہ آفس گئی ہیں۔ بولتے وقت اس کی زبان اس کے دانتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں بے اختیار ہنس دیا۔ آپ اکیلی ہیں؟ نہیں تو؟ جواب بے حد مختصر تھا۔ گردن دوبارہ بائیں جانب۔ پھر اور کون ہے اندر؟ یہ بنٹی ہے نا؟ اس نے کتے کی گردن سہلائی۔ اور وہ بیبے ہے۔ بیبے؟ تو بلاؤ نا بیبی۔ پر بیبے تو سو رہی ہے نا؟ گردن دائیں۔ تو جگا دو گڑیا، آپ کے انکل بڑی دور سے آئے ہیں۔ میں بے حد تھک گیا ہوں۔ دور سے کہاں سے؟ بچی مکمل معلومات چاہتی تھی۔ ہم پنڈی سے آئے ہیں گڑیا، جاؤ اپنے بیبے کو جگاؤ، جاؤ شاباش۔ کیا میرے پاپا بھی وہیں ہیں؟ او گاڈ! میں نے گہرا سانس لے کر پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ انکل اس اٹیچی میں کیا ہے؟ گردن دوبارہ بائیں طرف موڑ کر اس نے اگلا سوال داغا تو میں بولک ہٹ والا مقولہ یاد کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل جانا نہیں۔ اس نے ننھا سا ہاتھ باہر نکال کر میری جینس پکڑ لی۔ تو بلاؤ نہ چندا اپنی بیبے کو۔ میں بے بسی سے بولا تو وہ کھڑی ہو کر اندر بھاگی۔ بیبے بیبے، وہ گیٹ سے ہی آوازیں دیتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے بہت کم بچے متاثر کرتے تھے، اپنی سائرہ آپا کا گڈو اور دانیال حسن کی آمنہ مومنہ کے علاوہ کوئی اور بچہ یا بچی مجھے بہت مشکل سے ہی باتیں تھے، لیکن یہ معصوم ننھی سی گلابی پری ایک لمحے میں میرا دل موہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور ایک بوڑھی شکل ہی سے تنگ مزاج عورت نے باہر جھانکا۔ کونے میں سے ننھی پری نے بھی اپنی معصوم شکل باہر نکالی۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ بڑا بیزار لہجہ تھا۔ بیبے یہ صاحب نہیں انکل ہیں۔ بچی نے لقمہ دیا۔ مجھے دانیال حسن نے یہ بتا دیا تھا مسز کریم کا ہی گھر ہے نا؟ جی ہاں، گھر تو انہی کا ہے، پر وہ گھر پر نہیں ہے، اس وقت آفس میں ہوتی ہیں بیگم صاحبہ۔ کس وقت تک آ جائیں گی؟ میں پریشان ہو گیا۔ خران بڑھیا کا مجھے اندر بلانے کی آفر کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ جب چھوٹی سوئی 5 پر اور بڑی سوئی 3 پر آئے گی، بچی پھر بولی۔ 5 سوا 5 بجے تک آ جاتی ہیں۔ بڑھیا نے بچی کو گھورا۔ دیکھیے اماں، میں پنڈی سے آیا ہوں، دانیال نے مجھے یہ ایڈریس دیا ہے۔ مسز کریم کے کزن ہیں وہ، میرا مطلب ہے ماموں کے بیٹے۔ اگر آپ پسند فرمائیں، یعنی آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرا مطلب ہے میں پون گھنٹہ انتظار کر لوں۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی جو 4:30 بجا رہی تھی۔ بڑھیا چند لمحے خشمگی نگاہوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر چند لمحے اس نے میرے اٹیچی کیس کو گھورا، پھر نظروں ہی نظروں میں ہمارا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد وہ دروازے سے ہٹی۔ اندر آ جائیں آپ۔ تھینکس گاڈ۔ ایک گہرا سانس میرے سینے سے نکلا۔ کم و بیش 20-25 منٹ اس گھر کے گیٹ پر گزارنے کے بعد بہرحال میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا، دوسرے ہاتھ سے میں نے بچی کا ہاتھ تھامنا چاہا تو خران بڑھیا نے چپٹا مار کر بچی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی برآمدہ عبور کر کے اس نے بائیں ہاتھ کھلنے والا دروازہ کھولا۔ یہاں آ جائیں۔ اس نے ہاتھ سے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ غنی! میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، یعنی آج سے پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں صورت و شکل سے اتنا مشکوک لگتا ہوں۔ مسلسل دھوپ میں کھڑے رہنے سے میری آنکھیں اب اندھیرے سے سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرحال چند لمحے آنکھوں کو مسل کر میں نے دیدے پھاڑے تو آہستہ آہستہ ہر شے کے نقوش ابھرنے لگے۔ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ شیشے کی کھڑکیوں پر میرون و بیج پردوں کی وجہ سے کمرے میں ایک سکون آمیز اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اٹیچی کیس دیوار کے ساتھ ٹکایا اور نرم میرون کارپیٹ پر چلتا ہوا صوفے تک پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم کی ہر شے اپنے سجانے والے ہاتھوں کی نفاست اور سلیقے کی داد وصول کر رہی تھی۔ آف وائٹ اور میرون کا امتزاج آنکھوں کو بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اندر کی جانب کھلنے والے دروازے سے وہی خران بڑھیا ٹرالی سجائے اندر داخل ہوئی۔
جیو اماں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ آنتے کلف لگے لٹھے کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے ٹرالی میرے آگے کھڑی کی اور خود باہر نکل گئی۔ لوازمات میں کباب، گلاب جامن اور پیٹیز تھے۔ میں نے کمرے میں اکیلے ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور ہر پلیٹ سے مکمل انصاف کرنے لگا۔ آخر میں 2 کپ چائے پی کر میں نے سکون کا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اعصاب پر سفر کی تھکن کچھ اس طرح طاری تھی کہ مجھے علم ہی نہ ہوا اور میں نیند کی پرسکون وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو میری نیند بلکہ گہری اور پرسکون نیند کو توڑنے کا موجب بنی۔ شاید اس نے چمچے سے پیالی بجائی تھی، یا شاید کھنکاری تھی، یا شاید وہ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو تھی جس نے اچانک ہی مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں لا پھینکا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کے چہرے سے جا ٹکرائی تھی اور نہ جانے کیا تھا اس کے خدوخال میں کہ نگاہ واپس ہی نہ لوٹی۔ میں یوں ہی صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اسے ادھ کھلی آنکھوں سے تکتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر میں بدلے، پہلے گھبراہٹ، پھر پریشانی اور پھر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے تو میں اچانک سیدھا ہو بیٹھا۔ اوہ آئی ایم سوری میم، میں شاید سو گیا تھا یا نیند میں تھا۔ میں نے اپنے محسوسات کی ناکام وضاحت کی۔ کوئی بات نہیں، ایک بے حد نرم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ آرام سے بیٹھے۔ اس نے ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اب اجالا بکھرا ہوا تھا۔ اس نے آ کر ساری لائٹیں آن کر دی تھیں، لیکن مجھے یوں لگا جیسے یہ اجالا اس کے وجود سے نکل کر کمرے میں بکھر رہا ہو۔ میں سڑک پر آوارہ گردی کرنے والا دل پھینگ چھچورا نوجوان ہرگز نہ تھا، لیکن اس میں کوئی بات ضرور تھی جس نے لمحہ بھر میں میری ساری حسوں کو معطل سا کر دیا تھا۔ اس کے خدوخال حسین ہرگز نہ تھے، لیکن ایک پاکیزگی، ایک تقدس تھا جو اس کے ملی چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ سفید ساڑی میں اس کا نازک وجود بے حد نکھرا، بے حد اجلا لگ رہا تھا۔ وہ پریشان سی لگ رہی تھی اور میں جو یوں ایک ٹک بیٹھا اسے تکتے جا رہا تھا تو اس کی پریشانی بجا بھی تھی۔ بات کچھ یوں ہے، میں نے کھنکار کر کہنا شروع کیا، کہ مجھے منصور اویس کہتے ہیں۔ میں دانیال کا دوست ہوں۔ آپ مسز کریم ہی ہیں نا؟ میں نے درمیان میں رک کر تصدیق چاہی تو اس کا سر اس بات میں ہلا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دنوں میری پوسٹنگ ادھر کراچی میں ہو گئی ہے۔ یوں تو رہائش کا انتظام کمپنی کے ذمہ ہے، لیکن فی الحال کچھ پرابلمز کی وجہ سے 2 یا 3 مہینے یہ ذمہ داری مجھے خود اٹھانی پڑے گی۔ دانی نے، میرا مطلب ہے دانیال نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کا کوئی پورشن خالی ہے اور یہ کہ آپ کو کسی شریف اور اعتبار کے قابل کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ میں خود تو اپنے بارے میں کیا کہوں، بہرحال دانی نے یہ خط آپ کے نام دیا تھا مجھے۔ میں نے جیب سے لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ چپ چاپ خط نکال کر پڑھنے لگی۔ دانی نے کیا لکھا تھا یہ تو میں نہیں جانتا تھا، ہاں یہ ضرور معلوم تھا کہ اس نے میری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا کر مجھے اس روئے زمین کا سب سے شریف اور قابل اعتبار شخص ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ خط پڑھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، چند لمحے قالین کو گھورنے کے بعد بولی، اویس صاحب، اور اصل میں یہ کمرہ کسی خاتون کو دینا چاہتی تھی، لیکن دانی بائی نے لکھا ہے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ آپ شوق سے جتنا عرصہ چاہیں رہیں، میری بات سے آپ کچھ اور خیال نہ کیجیے گا۔ دراصل اس معاشرے میں تنہا عورت کی ذات ہر زبان کا پسندیدہ موضوع ہوتی ہے، اس لیے ہر قدم بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے شوہر، اس کے تنہا عورت کہنے پر میں حیران ہوا تو پوچھ بیٹھا، شوہر؟ اس کے چہرے پر اذیت کا سایہ سا لہرایا۔ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، میں اپنی بیٹی اور ملازمہ کے ہمراہ رہتی ہوں۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ میرے سامنے رکھی ٹرالی پر آ رکی۔ شرمندگی سے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے سے ابھر آئے۔ ہر پلیٹ تقریباً خالی دیکھ کر وہ یقیناً مسکرا رہی ہوگی۔ اس خیال نے مجھے نظریں اٹھانے ہی نہ دیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ماما کی مسرت بھری معصوم آواز نے مجھے نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہی چھوٹی سی بچی گھٹنوں سے اونچی لیس کی پنک فراک پہنے شادمانی سے اجلتی ہوئی آئی اور اس کے گلے سے لٹک گئی۔ ماما بہت دیر لگا کر آتی ہیں، نیتو تھک جاتی ہے۔ ماما بہت گندی ہیں، اس کے گلے سے لٹکی وہ لہک لہک کر گانا گا رہی تھی۔ اچھا ماما گندی ہیں، وہ شکایتی انداز میں بولی تو بچی نے فوراً اس کا گال چوما۔ نہیں نہیں ماما اچھی ہیں، ماما بہت اچھی ہیں، بیبے گندی ہے، بیبے بڈھی ہے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ مریم کے ہونٹوں پر بھی ایک دھیمی سی مسکراہٹ لمحہ بھر کو چمکی پھر غائب ہو گئی۔ ایسے نہیں کہتے چندا، بیبے کتنا خیال رکھتی ہیں آپ کا، آپ کے بنٹی کو بھی نہلاتی ہیں۔ سوری ماما، اس نے پھر اتا کرتے ہوئے زبان باہر نکالی۔ انکل کو سلام نہیں کیا چندا؟ مریم نے اس کی توجہ میری جانب مبذول کرائی تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ سلام انکل جی۔ بڑے معصومانہ انداز میں اس نے اپنا ننھا سا گول مٹول ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے ہماری گڑیا رانی کا؟ اس نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ نتاشا۔ واہ بھئی، بڑا پیارا نام ہے۔ میں نے اس کا گال چوما۔ اور انکل کا کیا نام ہے؟ ہمارا نام ہے منصور اویس۔ واہ بھئی، بڑا پیارا نام ہے۔ اس نے میری نقل اتاری اور میری گردن جھکا کر میرا گال چوم لیا، پھر کلکلا کر ہنس دی اور میں بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گیا۔ چلو بیبی،
آپ کی مس آ گئی ہیں۔ بیبے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیتو پھدک کر میری گود سے اتر کر اس کے ہمراہ ہو لی۔ بیبے، نیتو کو مس کے پاس چھوڑ کر آؤ، مریم اس سے مخاطب ہو کر بولی۔ آپ بھی اپنا کمرہ دیکھ لیجیے، آرام کر لیجیے۔ جی بہتر۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر بیبے کے ہمراہی میں کمرے کے بیرونی دروازے سے باہر نکلا۔ وہی برآمدہ جس سے گزر کر میں اندر آیا تھا۔ اسے عبور کر کے بغلی حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر تالا لگا تھا۔ بیبے نے تالا کھول کر دروازہ اندر کی جانب دھکیلا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی سیڑھیاں پار کر کے اوپر بنے کشادہ اور صاف ستھرے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ دیکھ لیجیے صاحب، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ حالانکہ میں کمرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ صاف ستھرا کشادہ کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا، ایک کونے میں کپڑوں کے لیے الماری تھی، ایک کرسی اور ایک میز دیوار کے ساتھ لگی رکھی تھی۔ میز پر ٹیبل لیمپ رکھا تھا۔ یہ اٹیچ باتھ ہے؟ بیبے نے کونے کی جانب چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں چونکا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، کوئی رہتا تھا کیا یہاں پہلے؟ نہیں صاحب، کرایہ دار تو آپ پہلے ہو۔ ہاں جب صاحب یہاں تھے تو اکثر ان کے مہمان شہمان ٹھہرتے تھے یہاں۔ اچھا، کب گئے تمہارے صاحب یہاں سے؟ میں نے یوں ہی سرسری سا پوچھا۔ کافی سال ہو گئے۔ بڑھیا نے مجھے خشمگی نظروں سے اندرون در مداخلت پر گورا۔ کھانا کس وقت کھائیں گے صاحب؟ کھانا تو رات دیر سے ہی کھاؤں گا، تو 10 بجے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ کھڑکی کھول کر پکار لینا۔ بڑھیا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور پلٹ گئیں۔ میں نے اس کے جانے کے بعد دروازہ لاک کیا اور کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ کھڑکی نیچے لان میں کھلتی تھی۔ جیتے رہو دانی میاں، دوست ہو تو تمہارے جیسا۔ میں نے کھڑکی کھلی چھوڑ دی تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہے۔ کپڑے وغیرہ الماری میں رکھنے کے بعد میں نہانے گھس گیا۔ جی بھر کر ٹھنڈا پانی جسم پر سے بہا دینے کے بعد میں سفید شلوار کرتا پہن کر نکل آیا۔ کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بیبے چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اوہ شکریہ، میں نے ٹرے تھام لیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ چائے پیتے ہوئے میں آئندہ دن کا لایا عمل تیار کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں سوچتے سوچتے اچانک ہی وہ سفید ساڑی میں ملبوس فرشتہ سی لڑکی میرے خیالوں میں دھر آئی۔ میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ وہ اجنبی غیر اور پرائی لڑکی نہ جانے کون سی مقناطیسیت رکھتی تھی کہ سوچیں اچانک ہی اس کی جانب لپکتی تھی۔ میں نے خود کو سرزنش کی اور سر جھٹک کر چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی۔ اگلے دن مجھے چونکہ آفس جوائن کرنا تھا لہٰذا میں الگ صبح ہی بیدار ہو گیا۔ یوں بھی پاپا نے مجھے نماز فجر کی عادات معمول میں کچھ اس طرح سمو دی تھی کہ خواہ ساری رات کے جاگے ہو، ہم سب بہن بھائی فجر کے وقت ضرور اٹھتے تھے۔ ہاں یہ اور بات تھی کہ نماز پڑھتے ہی جمائیاں لیتے دوبارہ بستر کی جانب رخ کرتے۔ نماز پڑھ کر میں کپڑے پریس کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ حسب توقع صبح ہی صبح بیبے کی خران شکل کا دیدار ہوا۔ وہ ناشتے کی ٹرے سجائے کھڑی تھی۔ میں نے ٹرے تھام کر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ بغیر کچھ رسپانس دیے واپس مڑ گئی۔ بد اخلاق بڑھیا۔ میرے ریمارکس سے ہی ہو سکتے تھے۔ ناشتے کے بعد میں جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے اتر آیا۔ ہر چند کے دروازے کو تالا لگانے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ فی الحال میری مالی پوزیشن خاصی ڈاؤن تھی، لیکن بہرحال حفظ ما تقدم کے طور پر میں تالا ڈال کر مڑا تو دیکھا بیبے دروازے پر کھڑی تھی۔ شاید نیتو کو وین میں بٹھا کر آئی تھی۔ بیبے اب یہ کھانے وغیرہ کا تکلف نہ کرنا، میں کھا کر لوٹا کروں گا۔ میں نے اسے مطلع کیا۔ اس کی ضرورت نہیں اویس صاحب۔ پیچھے سے وہی نرم آواز سماعت سے ٹکرائی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ مریم برآمدے میں کھڑی تھی۔ وہ بھی شاید آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ برش اس کے ہاتھ میں تھا اور گھٹاؤں جیسے لمبے سیاہ گھنے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی وہ سفید ساڑی میں ملبوس تھی۔ ہم کل 3 افراد ہی تو ہیں، آپ کا کھانا ہم پر کتنی بوجھ نہیں ہوگا۔ یقین مانیے، یوں بھی آپ میرے بھائی کے اتنے قریبی دوست ہیں تو اتنا حق تو بنتا ہے آپ کا۔ وہ اتنے خلوص سے بولی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ ابھی میں کھڑا کوئی مناسب جواب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ واپس اندر کی جانب مڑ گئی۔ میں نے بھی گیٹ کا رخ کیا کہ بیبے ابھی تک کھڑی میرے جانے کی منتظر تھی۔ پھر یوں ہوا کہ یوں ہی چپ چاپ کتنے ہی دن گزر گئے، لگے بندے معمولات کے مطابق۔ صبح ہی صبح بیبے کا دیدار ہوتا۔ ناشتے کے بعد مجھے چھوڑنے کے لیے گیٹ تک جانے کی ڈیوٹی بھی اس نے مجھے بتائے بغیر شاید اپنے ذمے لے لی تھی۔ واپسی ہوتی تو دروازے پر بیبی ہی استقبال کے لیے موجود ہوتی، پھر وہی مجھے اوپر کھانا پہنچا کر جاتی۔ شام کی چائے کا وقت ہوتا تو بیبے بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوتی۔ آخرکار رات کا کھانا اس کے ہاتھ سے لیتا تو اس خران بڑھیا سے میری جان خلاصی ہوتی۔ اس دن میں دوپہر کا کھانا کھا کر چند لمحے سونے کی غرض سے لیٹا تھا کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ دستک غیر مانوس تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مسکرا دیا۔ نیتو آسمانی فراک میں گڑیا بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اوفو، گڑیا رانی آئی ہیں۔ میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ آپ ناراض ہیں انکل؟ اس نے مننے مننے ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ کر استفسار کیا۔ نہیں جانو، میں نے اس کا گال چوما۔ آپ سے بھلا کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ بیبے کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ میں نے بستر پر لیٹ کر اسے سینے پر بٹھا لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ انکل کے پاس مت جانا، وہ ناراض ہیں۔
بہت ماریں گے؟ ارے آپ کی بیبے تو پکی جھوٹی ہیں، ابھی وہ سو رہی تھی تو میں چوری سے آ گئی۔ اس نے اپنے کارنامے پر تالیاں بجائیں۔ بہت اچھا کیا، بلکہ آپ روز آ جایا کرو۔ نہیں نہیں، بیبے بہت ماریں گی۔ اس نے اپنے کان پکڑے تو اس کی اس معصوم ادا پر مجھے بے اختیار پیار آیا۔ نہیں گڑیا رانی، بیبے نہیں ماریں گی، فرشتوں پر بھی بھلا کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ انکل آپ کے پاس چاکلیٹ نہیں ہے کیا؟ چاکلیٹ تو نہیں ہے جانو، میں اپنی تہی دامنی پر شرمندہ ہوں۔ پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ بڑا معصومانہ سوال تھا۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا، یوں لگا جیسے واقعی آج تک کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ گڑیا ہم تو کھانا کھاتے ہیں، میں نے بڑے مجرمانہ احساس کے ساتھ کہا۔ اچھا، اس سے تاثر ہوا۔ آپ کو چاکلیٹ پسند ہے؟ جی۔ پھر کل آپ کے لیے ہم بہت ساری چاکلیٹ لائیں گے۔ اتنی ساری؟ اس نے اپنے مننے مننے ہاتھوں کو حتی المقدور دور لے جا کر کہا۔ اس سے بھی زیادہ، میں ہنس دیا۔ پرومس؟ ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پرومس؟ میں نے اسے تھام کر چوم لیا۔ پھر دوسرے دن میں واپسی پر اس کے لیے چاکلیٹ کے 2 ڈبے لے آیا۔ بیبے کھانا دینے آئی تو میں نے نتاشا کے متعلق پوچھا۔ بیبی؟ صاحب تو اسکول سے نہیں آئی ابھی۔ اچھا آئے تو میرے پاس بھیج دینا۔ بیبے نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر سختی سے بھینچ لیے۔ جانے اس بڑھیا کو میرے کس ہمشکل نے دھوکہ دیا ہے۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگا۔ کھانا کھا کر ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ ننھی پری آ گئی۔ میں آ گئی انکل۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ چاکلیٹ لائے؟ بالکل لائے ہیں، ہماری گڑیا کہے اور ہم نہ لائیں ناممکن۔ میں نے دونوں ڈبے اسے تھما دیے تو اس نے فوراً چٹ چٹ میرے گال چومے۔ تھینک یو انکل۔ میری گود سے اتر کر وہ جھٹ نیچے کی طرف بھاگی۔ ارے اتنی بے مروتی! میں زور سے ہنسا۔ لیکن شام کو جب میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو وہ مجرمانہ سی شکل بنائے دونوں ڈبے لیے اوپر آ گئی۔ انکل یہ آپ لے لو واپس۔ اس نے ڈبے میری طرف بڑھائے۔ کیوں چندا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ چاکلیٹ اچھی نہیں ہے؟ اچھی تو ہے پر میں نے صرف ایک کھائی ہے۔ پرومس؟ تو ساری کھا لو نا۔ نہیں ماما ڈانٹتی ہیں۔ اس کی گول گول آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اوہ، اس نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ چلو ہم چل کر ماما کو ڈانٹتے ہیں کہ انہوں نے ہماری گڑیا کو کیوں ڈانٹا۔ ٹھیک؟ ٹھیک۔ اس کے چہرے پر مسرت ناچ اٹھی اور میری انگلی پکڑ کر ایک ایک سیڑھی اترتی وہ نیچے آ گئی۔ مریم سامنے ہی لان میں بیٹھی تھی۔ آفس سے آ کر اس نے شاید غسل کیا تھا۔ گیلے گیلے بال اس کے روشن چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ حسب معمول اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ ماما؟ نیتو بھاگ کر اس کے پاس گئی تو وہ چونک اٹھی۔ السلام علیکم۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ زحمت دینے پر معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش سی کی۔ بیٹھیے نا پلیز۔ اس نے خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے دانی کا دوست سمجھ کر میرے حقوق کی بات کی تھی۔ میں نے بیٹھ کر بات چھڑی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ پھر اس تکلف کی وجہ کیا ہے؟ اوہ، اس نے گہرا سانس کھینچا۔ بات تکلف کی نہیں اویس صاحب، بات حیثیت کی ہے۔ کیا مطلب؟ میں الجھ سا گیا۔ دراصل اس نے دور بنٹی کے ساتھ کھیلتی نیتو کو دیکھا۔ میں ایک معمولی آفس ورکر ہوں۔ میری محدود تنخواہ میں نہایت اہم ضروریات زندگی ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ اتنے مہنگے چاکلیٹ میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے نیتو کی کسی خواہش پر کبھی نہ نہیں کی، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ اس کی جن خواہشات کی تکمیل میں نہیں کر سکتی ان کے لیے وہ کسی دوسرے سے فرمائش کرے۔ یہ میرے لیے بے حد تکلیف دہ بات ہوگی۔ اس نے رک کر اپنی بات پوری کی۔ بات کچھ یوں ہے مریم۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر اپنے طرز تخاطب پر اس کا رد عمل دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ فطرت کا ایک حسین شاہکار ہوتے ہیں، جیسے خوبصورت پھول، بہکتا آبشار، تاروں بھرا آسمان، سرسبز وادی۔ جس طرح ان سب چیزوں پر کسی فرد واحد کا حق نہیں ہوتا بلکہ ہر اس آنکھ کا حق ہوتا ہے جو انہیں دیکھتی ہے، سراہتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اس طرح بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف والدین کے ہی نہیں ہوتے، ہر اس شخص کا ان پر حق بنتا ہے جو انہیں دیکھتا ہے، ان کی معصوم اداؤں پر نثار ہوتا ہے، انہیں خود بخود چاہنے لگتا ہے۔ کم از کم اتنا حق تو ہوتا ہی ہے نا، وہ انہیں چاکلیٹ جیسی حقیر سے شے گفٹ کر سکے۔ میں ہولے سے ہنسا۔ آپ میرا نقطہ نظر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مریم۔ میں نے آخری سپ لے کر کپ ٹرے میں رکھا۔ لیکن یقین مانیے یہ سب کچھ ابھی یہ 4 سالہ بچی ہرگز نہیں سمجھے گی۔ یہ انا، یہ خودداری کا مرض ان معصوموں سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ اسے فی الحال دور ہی رہنے دیجیے۔ ہر بات سمجھنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ جب وہ عمر، وہ شعور آئے گا تو اسے یہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا اور نیتو کو آواز دی۔ جی ماما۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آ گئیں۔ گڑیا، آپ نے اتنے سارے چاکلیٹ گفٹ کرنے پر انکل کو تھینک یو نہیں کہا؟ میں نے تھینک یو کہا تھا ماما، اس نے پرزور لہجے میں یقین دلایا۔ کہا تھا نا انکل؟ جی بیٹے کہا تھا۔ میں نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اجازت۔ میں نے پوچھا تو امید تھی کہ وہ آئندہ بھی آتے رہنے کا کہے گی، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ۔
اس کے چہرے پر الوداعی مسکراہٹ کی ایک جھلک تک نہ آئی۔ اللہ حافظ، میں نے مسکرا کر اپنا اخلاقی فریضہ تو بہرحال پورا کیا اور واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس رات نہ جانے کیوں باوجود کوشش کے بھی مجھے نیند نہ آئی تو میں سلگتا سگریٹ تھامے کمرے سے اتر کر سیڑھیوں پر آ بیٹھا کہ اس سے آگے علاقہ غیر تھا۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر سر جھٹکا اور بے بسی سے مسکرا دیا۔ بھلا سر کو چٹک دینے سے وہ چوٹ جھٹکی جا سکتی ہے جس سے بندہ پریشان ہو؟ سوچیں تو بچھو کی طرح اپنے ڈنگ کیوں گاڑ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ بندہ لاکھ تلملائے، لاکھ سر جھٹکے، بال نوچے، مکے برسائے، لیکن یہ سوچیں یوں ہی چپکی اپنا زہر رگ رگ میں بھر دیتی ہیں۔ اور دیکھو مریم ربانی، تم کس طرح ان سوچوں میں بسی میرے دماغ میں چھپی میرے تل ملانے پر، یوں بل کھانے پر مسکرائے جاتی ہو۔ لیکن تم مسکراتی ہوئی لگتی کیسی ہو؟ تمہارے یہ انابی لب جو بیشتر اوقات ہلکی سی سختی سے بھینجے رہتے ہیں، جب مسکرانے کے لیے کھلتے ہوں گے تو بھلا تم کیسی لگتی ہوگی؟ اور جو کبھی تم بھولے بھٹکے سے کسی حد درجہ غیر معمولی دلچسپ بات پر کھلکھلا کر ہنس دو تو کمال ہی ہو جائے۔ اف خدایا، میں نے سسکی بھر کر سلگتا سگریٹ پرے پھینک کر انگلیاں بے اختیار منہ میں لے لیں۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ میں کس رستے پر نکل پڑا ہوں؟ کیا میں اخلاقیات سے اس قدر عاری انسان ہوں کہ جانتے بوجھتے ایک غیر پرائی مکمل طور پر کسی دوسرے کی امانت کو ان نظروں سے دیکھتا ہوں، اس کے لیے اس انداز سے سوچتا ہوں؟ توف ہے مجھ پر، اور جو بھلا اس سے کسی خبر ہو جائے تو وہ کیا سوچے؟ اس کی نظروں میں میری کیا وقت رہ جائے؟ میرا ضمیر ہر طرح کے اوزار سجائے مجھ پر بری طرح حملہ آور ہو گیا، لیکن بخدا میں نے اسے کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ اسے تقدس، پاکیزگی اور کردار کی اعلیٰ مسنت پر براجمان پایا ہے، جہاں پر کسی غلط سوچ، کسی بری نظر کی رسائی نہیں۔ میں نے اپنی صفائی خود کو ہی پیش کی اور قدرے مطمئن ہو گیا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ اب مجھے نیند آنے لگی تھی۔ بہرحال میں نے اٹھتے ہوئے فیصلہ کر لیا، میں کوشش کروں گا اس سے میرا سامنا بے حد کم ہو، اور جو وہ کبھی مجھے نظر آ بھی گئی تو میں اسے مریم کی حیثیت سے نہیں، مسز مریم ربانی کی حیثیت سے دیکھوں گا اور مخاطب کروں گا، دیٹس آل۔ اور پھر جو میں نے سوچا تھا اس پر پورا عمل کرنے کی اپنی طرف سے ہر ممکن صحیح کی۔ میں نے آفس جاتے ہوئے مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں سیڑھیاں اترتا اور آنکھیں بند کر کے ناک کی سیدھ میں چلتا گیٹ تک جا پہنچتا کہ اس سے پہلے میں ہمیشہ اس کی ایک جھلک نظر آ جائے کی امید میں مڑ کر دیکھتا تھا۔ میں نے شام کی چائے پیتے ہوئے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے بیٹھنے کی عادت ترک کر دی۔ اب میں کوشش کرتا کہ چائے پیتے ہوئے آفس کی کسی فائل کا مطالعہ کرنے لگوں یا کیسٹ پلیئر پر کوئی اداس سا گانا لگا دوں، حتیٰ کہ اب میں نے بیبے کا سامنا ہونے پر تمہاری بی بی صاحب کیسی ہیں بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں نے بحیثیت منصف کے جو فیصلہ سنایا تھا، ایک مجرم کی حیثیت سے اس پر پورا عمل کر رہا تھا۔ ہاں، البتہ اس سے میرے نیتو اور بنٹی کے تعلقات میں کوئی دراڑ نہ پڑی، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ہم ایک دوسرے سے بے حد مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ اب جیسے ہی وہ اسکول سے آتی، یونیفارم بدل کر سیدھی اوپر آ جاتی جہاں میں اس کا منتظر ہوتا۔ ساری دوپہر ہم دونوں خوب باتیں کرتے، کبھی میں اسے گدگدیاں کر کے ہنسا دیتا اور کبھی وہ میری فائلیں، میری ضروری کاغذات، میری کیسٹیں الٹ پلٹ کر مجھے رلا دیتی۔ کبھی میں اسے کہانیاں سنا کر سلا دیتا، کبھی وہ مجھے مختلف پوئمز میں گا کر سناتی اور میری نیند اڑا دیتی۔ میں روز اسے چاکلیٹ، بنٹیاں، بسکٹس وغیرہ لا کر دیتا اور وہ جواباً کبھی چنے کی دال بنے حلوے کی ایک ٹکیا بڑے پراسرار طریقے سے لا کر مجھے دیتی اور ہولے سے بتاتی، بیبے نے بنایا ہے اپنے لیے۔ بیبے سو رہی تھی، میں لے آئی، اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ شام کو میں اسے اور اس کے عزیزت جان کتے کو لے کر سڑک پر چہل قدمی کے لیے نکلتا۔ وہ دونوں آگے دوڑتے جاتے، میں پیچھے چلتا رہتا۔ یوں 15-20 دنوں میں ہی وہ بچی مجھ سے اور میں اس سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو اس کے بغیر کیسے رہوں گا۔ اور یہ خدشہ حقیقت بن کر اس وقت میرے سامنے آ کھڑا ہوا جب ایک روز نیتو اوپر نہیں آئی۔ میں اس کے لیے چاکلیٹ کیک لایا تھا اور اپنی من پسند چیز دیکھنے پر اس کے چہرے پر جو خوشی کھلکھلاتی ہنسی بن کر دوڑتی تھی، وہ دیکھنے کے لیے تمام تر شدتوں سے اس کا منتظر تھا۔ بیبے مجھے کھانا دے کر کب کی جا چکی تھی۔ روز دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے تھے، لیکن آج نیتو نہیں آئی تو میں کھلی چوپٹ آنکھوں سے بار گھڑی دیکھتا۔ کیوں نہیں آئی آج؟ کہیں اس خران بڑھیا کو تو کسی بات پر جلال نہیں آ گیا؟ کیا خبر آج اسکول وین لیٹ ہو، یا کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ اور اس خیال پر میرا دل جس مختلف انداز سے دھڑکا، اس پر میں خود حیران رہ گیا۔ آخرکار میں نے صبر و ضبط کا
دامن ہاتھوں سے چھوڑا اور کھڑکی کھول کر آوازیں دینا شروع کر دی۔ نیتو نیتو، گڑیا رانی، نتاشا، بیبے بیبے۔ میری ہر صدا ناکام لوٹ آئی تو مجھے وحشت سی ہوئی۔ دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا میں نیچے آ گیا۔ برآمدے کی 4 سیڑھیاں عبور کرتے ہی مجھے وہ بڑا سا تالا نظر آ گیا جو دروازے پر لگا تھا، اور یہ میں نے گہرا سانس لیا اور واپس لوٹ آیا۔ خرانٹ بڑھیا نہ جانے کہاں چلی گئی اسے لے کر۔ میں نے غصے میں تکیہ زمین پر دے مارا اور پھر ساری دوپہر میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی بے مقصد کھڑکی کھول کر نیچے لان کا نظارہ کرنے لگتا، کبھی فائلیں پلٹنے لگتا۔ بالآخر طویل دوپہر ختم ہوئی اور گھڑی نے 5:15 بجائے، تبھی سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آ گئی۔ انکل میں آ گئی، وہ خوشی سے چلائی اور بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بے اختیار اس کے گال چوم لیے۔ جاؤ گڑیا رانی، ہم آپ سے خفا ہیں۔ میں نے منہ پھلایا۔ کیا ہے؟ گول گول معصوم آنکھوں میں حیرانی در آئی تو میں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ ناراض ہیں ناراض؟ کیوں انکل جی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اوپر بھی نہیں آئی نا؟ میں ماما کے آفس چلی گئی تھی، اس نے مخصوص توتلے انداز میں آفس کہا۔ آفس کیوں؟ میں حیران ہوا۔ ماما مجھے لے گئی تھی نا، اسکول سے چھٹی ہوئی جب، اس نے بتایا، اور ساتھ ہی نظروں کا زاویہ ایک ہی اینگل پر جم گیا تو مجھے بھی وہیں دیکھنا پڑا اور میں بے اختیار ہنس دیا۔ وہ کیا ہے انکل؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ آپ بتاؤ گڑیا۔ کیک؟ کس کے لیے؟ امید بھرا لہجہ۔ آپ کے لیے رانی؟ میرے لیے؟ وہ میری گود سے اتر کر بھاگی اور ڈبہ اٹھا کر میرے پاس لے آئی۔ آج کیا میرا برتھ ڈے ہے انکل؟ کیک کھاتے ہوئے کمال معصومیت سے استفسار کیا گیا۔ پتہ نہیں جانو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میں مسکرا دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مریم ہاتھ میں چائے کے ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ او آپ آئیے نا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اندر چلی آئی۔ بیبے کہیں گئی ہیں کیا؟ اسے خلاف توقع دے کر میں پوچھ بیٹھا۔ جی، وہ میرے لیے کپ میں چائے نکالتے ہوئے بولی۔ بیبے 2 روز کی چھٹی پر گئی ہیں اپنے گاؤں، آج دوپہر کو ہی گئی ہیں، پرسوں شام تک لوٹ آئیں گی۔ پھر تو آپ کو بڑی پرابلم ہو جائے گی کام وغیرہ کی۔ میں نے کپ تھاما۔ نہیں پرابلم کیسی، 2 روز کی ہی تو بات ہے، اور پھر کل تو یوں بھی جمعہ ہے۔ ماما کیک کھائیں نا، انکل لائے ہیں، آج انکل کا برتھ ڈے ہے نا۔ نیتو نے کیک کھاتے ہوئے اسے بھی آفر کی اور ساتھ ہی ایک غلط اطلاع فراہم کی۔ اچھا، وہ ہولے سے مسکرائی، ہمیشہ کی طرح وہی مبہم سی مسکراہٹ جو لمحہ بھر کو چمکتی تھی، جیسے بجلی لمحہ بھر کو چمک کر سارا آسمان روشن کر جائے، یوں ہی وہ ایک لمحے کو مسکراتی تھی اور سارا ماحول روشن ہو جاتا تھا۔ آپ مسکراتی بہت کم ہیں۔ نہ جانے کیسے میرے لبوں سے یہ جملہ پھسلا اور بول کر میں خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ یاد ہی نہیں رہتا، اس نے جیسے خود کلامی سی ہی کی اور چونک اٹھی۔ آپ کو کھانا تو دیا تھا نا بیبے نے؟ جی ہاں، کھانا تو دے کر گئی تھی۔ آپ بیٹھیے نا پلیز، میں نے کہا تو وہ کرسی کے کونے پر ٹک گئی۔ آپ یقیناً اس کی عادتیں بگاڑ کر جائیں گے، وہ نیتو کو دیکھتے ہوئے ہزار مذاق بولی۔ ارے نہیں، یہ تو بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھی سی گڑیا ہے ہماری۔ میں نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ یہ بھی ہر وقت بس آپ کے ہی گن گاتی رہتی ہے، انکل یہ کہتے ہیں، انکل وہ کہتے ہیں، انکل ایسا کرتے ہیں۔ پتہ ہے انکل مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ میری گود میں بیٹھے بیٹھے اچانک بولی۔ کیوں؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ لگتا ہے جیسے یہ ہی میرے ابو ہیں، وہ پٹ سے بولی اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے۔ میں نے بے حد شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا تو حیرانی کا جھٹکا سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ جیسے سکتے کے سے عالم میں بیٹھی تھی۔ مریم آپ، مجھ سے کچھ کہا ہی نہ گیا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گئی اور سر جھکا کر جلدی جلدی پلکیں چپکنے لگی۔ نیتو چلو ابھی ہوم ورک بھی کرنا ہے آپ نے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، اس نے احتجاج کیا، کل فرائیڈے ہے نا، فرائیڈے کو بھی آپ کے 100 بہانے ہوتے ہیں، چلو اٹھو شاباش۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے جانے لگی۔ مریم، میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ ٹھہر گئی۔ بچیاں بڑی حساس ہوتی ہیں، خصوصاً والدین کے معاملے میں۔ اس کے ابو سے اس کا دور رہنا مناسب تو نہیں۔ معاف کرنا، میں دخل در ذاتیات کا قطعی قائل نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں جانتی ہوں اویس صاحب، لیکن کچھ باتیں اختیارات سے باہر ہوتی ہیں اور کچھ بچوں کے والدین مر بھی تو جاتے ہیں۔ اس نے جھک کر نیتو کو اٹھایا اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ میں یوں ہی کھڑا اس کے سفید آنچل اور کالی چوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے جملے پر غور کرتا رہا۔ ایک بار پھر میں ذہنی طور پر اپسیٹ ہو گیا۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر بڑے بے ضرر، بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، بظاہر ان میں کوئی خاص بات، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، پھر بھی ان میں ایک خاص خوبی، ایک قدرتی جوہر چھپا ہوتا ہے جو وہ بڑی آسانی سے دوسروں کے ذہنوں پر چھا جاتے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر ڈالتے ہیں، بے بس کر دیتے ہیں، اور یہ خوبی مریم ربانی میں بدرجہ عدم موجود تھی۔ اس میں کوئی بات، کوئی مقناطیسی کشش تھی جو خود بخود میری تمام سوچوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ اپنی ضمیر کی عدالت میں خود سے کیا گیا وہ وعدہ جسے چٹکنے لگا، وہ فیصلہ جسے پگھلنے لگا اور ایک آتشی سیال میرے دل کے خانوں میں بھرنے لگا۔ مریم ربانی، میں تم سے بھاگنا چاہتا ہوں، دور جانا چاہتا ہوں، تم کیوں مجھے ڈسٹرب کرنے چلے آتی ہو؟
میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ بعض خواہشیں کتنی ناجائز، کتنی بیجا، مگر کس قدر شدید ہوتی ہیں، آکٹوپس کی طرح پورے وجود کو جکڑ لیتی ہیں۔ اور مریم ربانی، تمہیں پانے کی خواہش بھی یوں ہی میری رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے۔ میں کوئی اتنا خود غرض، اتنا لالچی شخص تو نہیں تھا کہ ہر اچھی شے کو اپنانے کے لیے مچل جاتا۔ میں نے تو کبھی بچپن میں بھی دوسرے بچوں کے کھلونوں کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی کسی کا کھلونا نہیں چھینا، کبھی کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ پر یہ سب کیا ہے؟ میں جانتے بوجھتے کیوں کسی کی امانت کو اپنا سمجھنے لگا ہوں، لانے کی خواہش کرنے لگا ہوں؟ کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شخص کو شوٹ کر دوں جو مریم ربانی کے سارے حقوق اپنے نام لکھوا کر 7 سمندر پار جا بیٹھا ہے؟ منصور اویس صاحب، یہ گناہ ہے، شدید گناہ۔ شدید ٹینشن کے عالم میں نے اپنی کنپٹیاں بری طرح مسل ڈالیں۔ میرا ماتھا جلنے لگا تھا۔ اپنی منتشر سوچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا میں باتھ روم میں گھس کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور پھر اپنے دل کو سمجھانے اور اپنی سوچوں کو یکجا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب آپریٹر نے بتایا پنڈی سے کال ہے۔ دوسری جانب ماہم تھی، میری پیاری بہن، میری ماں جائی۔ ہاں کیسی ہو چندا؟ آواز کم آ رہی تھی، اس لیے مجھے بھی زور لگا کر بولنا پڑا۔ لالا، بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ جانے کیوں سخت خفا تھی۔ اچھا، میں ہنس دیا۔ چلو پھر تم ہی بات کرو، یوں بھی فون تو تم نے ہی کیا ہے۔ لالا، پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اور مجھے خبر تھی کہ پاپا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے تکیہ کانوں پر رکھ لیا ہوگا۔ بس یہ پوچھنے کو فون کیا ہے۔ چندا، میرے کمرے میں کیلنڈر تھا تو میں زور سے ہنس دیا۔ اوفو لالا، آپ انتہائی خود غرض ہیں۔ یاد ہے آپ کی برتھ ڈے پر میں نے آپ کو کتنا مہنگا پرفیوم گفٹ کیا تھا؟ ہاں ہاں چندا، یاد ہے، لیکن یہ پنڈی سے کال ملا کر احسان جتانے کا کون سا موقع ہے؟ یہی تو موقع ہے، آج میرا برتھ ڈے ہے۔ لالا، وہ روحانسی ہو گئی۔ ارے یار، مجھے واقعی بہت افسوس ہوا۔ آئی ایم سو سوری جانو۔ بس زیادہ افسوس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے کوئی پارٹی ارینج نہیں کی۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں چندا، سن رہا ہوں۔ یوں بھی اگر تم فون بند بھی کر دو تب بھی تمہاری آواز بآسانی یہاں تک پہنچے گی۔ میں نے اس کی چلا کر بات کرنے کی عادت کا مذاق اڑایا۔ تو پھر کان کھول کر سن لیں، میرا گفٹ خریدیں اور فوری طور پر 3 دن کی چھٹی لے کر حاضر ہو جائیں۔ میری دوستیں پارٹی مانگ رہی ہیں۔ میری شرکت ضروری ہے؟ میں نے کان کھجایا۔ 100%۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ لیکن چندا، نو ایکسکیوز لالا، اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ حق میں حاکم مرگ مفاجات۔ میں بڑبڑایا اور چھٹی کی درخواست لکھنے لگا۔ معلوم تھا کہ اگر حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہوئی تو وہ بندریا میرے کان نوچ ڈالے گی۔ گھر آ کر میں نے تھوڑا بہت سامان پیک کیا اور مریم کو مطلع کرنے نیچے آ گیا، لیکن چونکہ وہ آفس سے نہیں لوٹی تھی لہٰذا بیبے کو بتا کر میں نیتو کو پیار کرنے کی آرزو دل میں لیے ہی روانہ ہو گیا۔ پنڈی میں میرا استقبال میری سوچ کے عین مطابق تھا۔ وہ بندریا ماہم لپک کر آئی اور میرے گلے میں جھول گئی۔ سائرہ آپا کا بیٹا اور میرا لاڈلا بھانجا طلحہ عرف گڈو میرے پتلون کا پائنچہ کھینچنے لگا۔ امی جان اس جھمگٹے میں الگ میرا سر چومنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے سب کو پیار کیا اور تازہ دم ہونے کے لیے لمبی تان کر سو گیا۔ شام کی چائے پر سب لان میں جمع تھے۔ امی جان، پاپا، سائرہ آپا، وقاص بھائی، ان دونوں کا بڑا بیٹا طلحہ اور میری 2 چڑیل نما بہنیں ماہم اور صنم۔ ماہم، پھر کب ہے پارٹی؟ میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کل شام کو لالا۔ کیا گفٹ لائے؟ لالچی بلی کے منہ میں فوراً پانی بھر آیا۔ سرپرائز چندا، سرپرائز ہے۔ میں ہنسا۔ بھیا جانی، کل آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے، صنم فوراً بولی، جس پر ماہم نے اسے گھورا۔ کیوں سائرہ آپا، کیا کھچڑی پکائی ہے ان چڑیلوں نے؟ دال کس نے ملائی ہے اور چاول کس نے ملائے ہیں؟ بھئی دال تو میری تھی اور چاول ان دونوں کے، باقی گھونٹا امی جان نے ہے، وہ شرارت سے بولی، اور وقاص بھائی نے حسب عادت کہکا لگایا۔ بچ کر رہنا منصور ان خواتین کی کھچڑی سے۔ فکر ہی نہ کریں وکی بھائی، سڑا دینی ہے ان کی کھچڑی تو۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا۔ جائیں جائیں، ہمارا پلڑا بہت بھاری ہے، امی جان ہماری ہیں، ماہم نے مجھے چڑھایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امی جان مجھ جیسے لائق فائق اکلوتے فرمانبردار فرزند کو چھوڑ کر تمہاری ہو جائیں۔ بھگنو جیسی تو شکلیں ہیں۔ دیکھیے دیکھیے امی جان لالا کو، وہ تلملائی۔ کیوں جھگڑتی ہو بھائی سے؟ امی نے ان دونوں کو گھورا اور میں بے اختیار ہنس دیا۔ دوسرے دن صبح ہی سے دونوں چڑیلوں نے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اٹھا پٹک جاری تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی فنکشن ارینج کرنا ہوتا دونوں ہی افراتفری مچا دیتیں اور ساتھ میں سائرہ آپا کو بھی شامل کر لیتیں۔ وہ بھی فوراً ان کے ساتھ مزید افراتفری مچانا شروع کر دیتیں اور گڈو الگ رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شام تک ہر چیز کرینے سے کیسے لگ جاتی تھی۔ یقیناً ان چڑیلوں کو کوئی منتر آتا تھا اور ان خیالات کا اظہار میں بارہا ان کے سامنے بھی کر چکا تھا۔ منتر تو لڑکیوں کو کئی طرح کے آتے ہیں، سائرہ آپا ہنس کر کہتی، اور منصور تم اپنی خیر مناؤ، کہیں کسی لڑکی نے کوئی منتر پھونک دیا
تو پتھر کے بن جاؤ گے۔ سائرہ آپا ہماری خالہ جان کی بیٹی تھی، چونکہ اکلوتی تھی اسی لیے بچپن سے ہی ہم بھائی بہنوں سے بہت اٹیچ تھی، بالکل سگی بہنوں کی طرح، اور شادی کے بعد وقاص بھائی کو بھی انہوں نے ٹیم میں شامل کر لیا تھا۔ وہاں ہم 5 لوگ اکٹھا ہوتے، وہاں وہ کچ کچ ہوتی کہ کسی چھٹے بندے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، میں اور وکی بھائی ایک طرف، گرلز ٹیم ایک طرف۔ بہرحال شام نے دن کو شکست دی اور منصور ویلا میں اتر آئی۔ مجھ سے بے حد پیار کرنے کی وجہ سے پاپا نے یہ گھر میرے نام سے خریدا تھا اور میرے نام سے ہی منسوب کیا تھا۔ 8 بجے تک لان روشنیوں سے منور ہو گیا اور ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرانے لگے، لال، پیلے، نیلے، دھانی آنچل، اور جانے کیوں میرے ذہن کے دریچے پر خود بخود ہی ایک آنچل لہرانے لگا، سفید براق آنچل۔ پل بھر میں میلوں کی مسافت طے کر کے میں اس چھوٹے سے پیارے سے گھر میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف یہ سفید آنچل لہراتا تھا۔ اچانک ایک مخصوص مہک میرے چہرے سے ٹکرائی اور میں دوبارہ انہی روشنیوں میں لوٹ آیا۔ میرا دوست، میرا جگری یار دانیال حسن ماں بھابھی اور بچیوں کے سنورا کھڑا تھا۔ ہے منصور میرا یار، وہ اسی فطری گرم جوشی سے مجھ سے لپٹ گیا اور حسب عادت مجھے زمین سے اٹھا لیا۔ کہاں گم ہو گیا تھا پیارے؟ ایمان سے ترسا کر رکھ دیا، وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ ارے چھوڑ تو صحیح، بھابھی سے تو ملنے دے۔ میں نے کیوٹ سی زارا بھابھی کو سلام کیا اور جھک کر دونوں بچیوں کو پیار کرنے لگا۔ اس وقت نیتو مجھے شدت سے یاد آئی۔ کیسی ہے ہماری مومی اور مینا جان کے کیا حال ہیں؟ میں نے دونوں کو ایک ساتھ گود میں اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر میں جب کیک کٹ گیا، ماہم اور صنم نے 4-5 لڑکیوں کے ساتھ مل کر مجھے گھیر لیا۔ لالا، یہ فرح دیبا ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ اس نے شیکی کٹ بالوں اور گہری کالی چمکتی آنکھوں والی لڑکی سے میرا تعارف کروایا۔ بھیا جانی، یہ ستارہ ہے میری دوست۔ صنم نے دوسری جانب سے حملہ کیا۔ لالا، یہ مہک احمد ہے۔ بھیا جانی، یہ عریشہ علی ہے۔ لالا، یہ فردوس۔ بھیا جانی، یہ کومل، یہ شیلا، یہ بندیا، یہ الاں، یہ فلاں۔ دونوں نہ جانے کہاں کہاں سے لڑکیاں اکٹھی کر لائی تھی، اور ماں ان کے حسب و نسب، ان کی علمی قابلیت، ان کے مشاغل اور ان کی عادات کے، ان سب کا مکمل احوال مجھے اسی وقت حفظ کرانے پر تلی ہوئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے کیمسٹری کو چنا ہے؟ میں ایک طرف متوجہ ہوتا۔ نہیں بھیا جانی، عرشیہ کے پاس تو آرٹس ہے۔ اچھا، آپ پڑھاتی ہیں اسکول میں؟ میں کسی دوسرے سے پوچھتا۔ نہیں لالا، دیبا تو میڈیکل میں ہے، 3rd ایئر میں۔ آپ ستارہ؟ نہیں بھیا جانی، یہ تو مہک۔ اوف خدایا، میرا دماغ چکرا گیا۔ ایسے میں دانی کسی مدد غیبی کی طرح نمودار ہوا اور مجھے چڑیلوں کے اس غول سے اس طرح نکال لایا جیسے مکھن سے بال۔ میرے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر نکالی۔ یار، یہ لڑکیاں اتنا بولتی ہیں۔ مجھ پر لڑکیوں کے ایک نئے کمال کا انکشاف ہوا تھا۔ تجھے آج پتہ چلا ہے وہ ہنسا۔ پرانی بات ہے یہ تو۔ کتنی پرانی؟ میں مسکرایا۔ میرے لیے تو 3 سال پرانی۔ وہ شرارت سے ہنسا اور میں بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گیا۔ زارا بھابھی 3 سال پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ پھر تو یہ تیرے نقلی کان ہیں۔ میں نے اس کے کان مروڑ کر چیک کیے تو وہ چیخا۔ ارے خبیث، چھوڑ میرے کان۔ میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہاں، تجھے پوچھوں گا۔ جلد ہی تجھے بھی قدرت کی جانب سے ایک مینا نصیب ہوگی، بلکہ میری تو دعا ہے تجھے تو کوئی کوی نصیب ہو، سارا دن کاں کاں کرتی رہے تیرے کانوں میں۔ وہ جل جل کر بول رہا تھا اور ہنس ہنس کر میں بے حال ہو رہا تھا۔ جی نہیں جناب، شادی تو ہم کسی کم گو لڑکی سے ہی کریں گے۔ تو پاگل تھا، دھوکا کھا گیا۔ ابھی زارا بھابھی کو بتاتا ہوں کہ تو نے انہیں کوی کہا ہے۔ ارے پاگل ہوا ہے، بھلا میں نے کب کہا اس سے کوی؟ وہ بوکھلا کر بولا اور میری پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ چڑ گیا۔ دیکھتا ہوں کہاں ملتی ہے تجھے وہ کم بولنے والی حسینہ۔ وہ ہنستے ہنستے میں اچانک چپ ہو گیا۔ دریچہ خیال پر ایک آنچل لہرا گیا۔ من کے آنگن میں ایک تصویر سی چمکی، ایک آنکھ سا جاگا اور کانوں میں سرگوشیاں سی ہونے لگی۔ آپ مسکراتی بہت کم ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ لو بھلا کوئی لڑکی ایسی بھی ہوگی جسے مسکرانا یاد نہ رہے۔ یہاں دیکھو تو ہر طرف کے بکھر رہے ہیں، مسکراتے کھلکھلاتے جھلملاتے چہرے، جیسے ہر خوشی بس انہی کا نصیب ہے۔ ہاں مگر کوئی چہرہ ویسا نہیں ہے کہ نظر پڑے تو لوٹ کر نہ آئے، نگاہ اٹھے تو واپس نہ جھکے، جو سوچوں میں کسی خوشبو کی طرح بس جائے، دیوارے دل پر نقش ہو جائے۔ اوئے کہاں کھو گیا یار؟ رانی نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو میں بری طرح سے چونکا۔ کیا بات ہے پیارے؟ وہ بڑی معنی خیزیت سے بولا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں جو باتوں میں اس کے چھکے چھڑا دیتا تھا بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ ایک شعر یاد آیا، سنے گا؟ وہ مسخرے پن سے بولا۔ ہاں سنا۔ تب اس نے زمانہ آواز نکال کر شعر پڑھا۔ کانپ اٹھتی ہوں یہ سوچ کر تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ میں نے اسے گھورا تو وہ زور سے ہنس دیا۔ شرما تو لڑکیوں کی طرح ہی رہا ہے، لہٰذا شعر بھی ویسا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ ابے مار دیا پیارے، وہ کراہا۔ پھر میں نے بڑی مشکلوں سے موضوع بدلا، ورنہ اس نے تو میرا پیچھا ہی لے لیا تھا۔
ارے ہاں، وہ باتیں کرتے کرتے چونکا۔ مریم کا کیا حال ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہی تھی۔ میں گڑبڑا گیا جیسے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ اور ہماری بانجی کیسی ہے؟ بالکل گڑیا جیسی، بلکہ اس سے بھی پیاری۔ میں مسکرایا۔ ہاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، بیچاری بچی ابھی تو چھوٹی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے ایسی؟ میں نے بے حد محتاط طریقے سے پوچھا کہ اندرونی اور گھریلو معاملات کی تاکہ جھانکی کرنا مجھے بے حد کھلتا تھا، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ بس یار کیا بتائیں، جن بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، خیر چھوڑو۔ یار باپ عقید حیات تو ہے نا، آ جائے گا واپس۔ میں موضوع سے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ نہیں یار، اب کہاں آئے گا؟ بیچاری مریم بڑی دکھی لڑکی ہے۔ خیر چھوڑو۔ اس نے پھر خیر چھوڑو کی رٹ لگائی تو مجبوراً مجھے کافی منگوانا پڑی کہ ڈاکٹر نے اسے کافی سے منع کیا تھا، اور کافی میں اس کی جان تھی۔ پیتے ہی ترنگ میں آ جاتا تھا۔ زارا بھابھی اس کی خاص نگرانی کرتی تھی، چھپ کر میرے پاس پینے آتا تھا۔ اس وقت میں نے ادھر ادھر دیکھ کر زارا بھابھی کے موجود نہ ہونے کی تصدیق کی اور کافی کا مگ اس کے حوالے کیا۔ ہاں یار، تو بتا رہا تھا نا کیا پرابلم ہے مسز مریم کے ساتھ؟ میں نے بات چھیڑی۔ ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا، وہ دوبارہ شروع ہوا۔ لیکن یار بڑی لمبی بات ہے، پھر کبھی سہی۔ الو کا پٹھا، پہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ اس نے میری رگِ تجسس کچھ اس طرح سے بھڑکا دی تھی کہ اب مجھ سے صبر نہ ہو پا رہا تھا، لہٰذا جب سارے مہمان رخصت ہو گئے، میں نے ضد کر کے زارا بھابھی اور بچیوں کو روک لیا۔ زارا بھابھی اور سائرہ آپا بچپن سے ہی بیسٹ فرینڈز تھی۔ اکثر کالج سے دونوں ہمارے گھر آ جاتی تھی، تبھی زارا اور دانی کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ آج سائرہ آپا اور وقاص بھائی بھی رک رہے تھے، لہٰذا زارا بھابھی بھی ذرا سی ہچکچاہٹ کے ساتھ راضی ہو گئیں۔ چل آج میرے کمرے میں سونا۔ میں نے دانی کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ گئے وقتوں کے حسین خواب دہرا لینا۔ وہ کہکا مار کر ہنسا اور زارا بھابھی کے گھورنے پر یکدم چپ ہو گیا تو سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ رات کا کھانا کھا کر امی جان اور پاپا حسب عادت سونے چل دیے کہ دونوں سحر خیز تھے۔ سائرہ آپا اور زارا بھابھی ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں پھسکڑا مار کر بیٹھ گئیں اور کھسر پسر کرنے لگیں کہ جب بھی دونوں بچھڑی دوست ملتی تھی، نہ جانے کون سی راز کی باتیں بے نقاب کرنے لگتی۔ میں، دانی اور وکی بھائی تاش لے کر بیٹھ گئے۔ اچانک دونوں چڑیلیں آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر لے گئیں۔ ارے ارے چندا گڑیا، یہ کیا ہے؟ میں احتجاج کرتا ہی رہ گیا اور انہوں نے مجھے صوفے پہ گرایا۔ اب بتائیے۔ ماہم میرے دائیں بازو سے چپک کر بیٹھ گئی اور صنم بائیں بازو سے۔ کیا بتاؤں؟ میں سخت حیران ہوا۔ یعنی ایک عدد قیمتی ریسٹ واچ کی قربانی تو دے دی، اب اور کیا چاہیے؟ بھابھی دونوں بآواز بلند بولیں۔ ہاں کیا ہوا؟ زارا بھابھی چونک کر مڑی اور دونوں کھی کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، آپ سے نہیں کہا، ماہم نے انہیں جواب دیا، پھر میری جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں لالا، اب بتائیے، دیبا اچھی تھی نا؟ جی نہیں، بھیا جانی کو ستارہ زیادہ اچھی لگی، مجھے یقین ہے۔ یہ صنم تھی۔ ہاں ہاں، دونوں ہی اچھی تھی۔ میں سہیلیوں کے اس مقابلے پر گھبرا کر دونوں کا دل رکھنے کے لیے بولا تو وہ دونوں کہکا مار کر ہنس دی۔ دونوں نہیں، ایک بتائیے، صرف ایک، ماہم نے اصرار کیا۔ چلیں یہ بتائیں وہ مہک کیسی تھی؟ مجھے کیا پتا کیسی تھی، میں جنجلا گیا۔ مجھے تو صحیح سے پتا بھی نہیں کہ ستارہ کون تھی اور آوارہ کون تھی، مہک کون تھی، لہک کون تھی، بندیا کون سی تھی اور گنجے کی جندیا کون سی تھی، میں کیا جانوں؟ بھیا جانی، لالا، یہ دونوں کا مشترکہ احتجاج تھا۔ بھئی آخر بات کیا ہے؟ میں ان کے چڑھنے پر ہنس دیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں بھابھی چاہیے، بے حد پیاری کیوٹ سی بھابھی۔ اوفو، میں نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے نا؟ جی ہاں۔ اور اب بتائیں کہ ان سب میں سے وہ کون سی خوش نصیب لڑکی ہے جسے آپ کی موٹی نظر نے چنا ہے؟ بھئی بات یہ ہے گڑیاؤں، میں نے پیر پسارے اور دونوں کے گرد بازو پھیلا دیے، کہ میری موٹی نظر نے تو ان سب کو صفر دیا ہے، زیرو، یعنی کہ فیل۔ کیوں؟ دونوں بری طرح سے اچھلیں۔ اور آپ کو کیسی حسن بری چاہیے؟ ایسا کرو، میں ہنسا، تم اس کے کوائف درج کر لو تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ہاں ہاں لکھوائیں۔ ماہم فوراً بھاگ کر قلم اور پیڈ لے آئی۔ ہاں تو جناب عالی، موصوفہ کا رنگ قدرے صاف ہونا چاہیے، نہ تو پھیکا شلغم اور نہ ہی کالا بینگن۔ اپنا رنگ دیکھا ہے الٹا تو؟ پیچھے سے دانی کی آواز آئی۔ تو چپ کر نظر بٹوا، میں ہنسا۔ ہاں تو شرط نمبر 2، بال لمبے ہوں، بے حد لمبے، کالے اور گھنے، شیمپو کا چلتا پھرتا اشتہار۔ سائرہ آپا ہنسی۔ شرط نمبر 3، میں اٹک گیا۔ ہاں ہاں بولے نا، صنم جلدی سے بولی۔ وہ بہت مقدس سی لگتی ہو۔ میں نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ماہم چڑھ کر بولی۔ اب جزدان میں لپٹی لڑکی کہاں ملے گی؟ اور وہ ہنستی نہ ہو، صرف مسکراتی ہو، کبھی کبھی ہولے سے، جس کی مسکراہٹ سے سارا ماحول منور ہو جائے، میں جیسے خواب میں بول رہا تھا، اور اس کی آواز بہت پیاری ہو، اتنی نرم کہ سماعتیں بھی سنبھال سنبھال کر جذب کریں۔ اف، انہوں نے سر تھام لیا۔ بھیا جانی بس کریں، صنم نے میرے بازو پر مکہ جڑا۔ بہت اوور ایکٹنگ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں اچانک جیسے ہوش میں آ گیا۔
مطلب یہ کہ آپ صاف الفاظ میں سن لیں کہ ہم جس لڑکی کو پسند کریں آپ کو لامحالہ اسی سے شادی کرنی ہوگی اور فوراً کرنی ہوگی، ماہم غصے سے بولی۔ میں نے دیکھا ڈرائنگ روم میں موجود ہر شخص ہنس دیا تھا۔ وقاص بھائی اور دانی کارڈز ایک طرف رکھ کر دانت نکالنے میں مصروف تھے۔ زارا بھابی اور سائرہ آپا ہنس ہنس کر بحال ہوئے جا رہی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے سخت غصہ کرنے والی دونوں چڑیلیں بھی ہنس رہی تھی۔ بھائی میں سخت جزبز ہوا، کیا بات ہوئی؟ کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ واہ واہ، موصوف فرماتے ہیں کہ وہ مقدس ہو، بے حد مقدس، زارا بھابی بولی۔ اور ہنستی تو بالکل نہ ہو ورنہ فوراً شوٹ کر دی جائے گی۔ یہ وقاص بھائی تھے۔ بھائی پھر تو کوئی بغیر بتیسی کی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، بیچاری کے دانت نہیں ہوں گے تو شرم سے خود ہی نہیں ہنسے گی، بس پوپلے منہ سے مسکرائے جائے گی۔ بھائی نکلی بتیسی بھی تو لگوا سکتی ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈر ہوگا نا کہ ہنسنے میں کہیں فرش پر ہی نہ پہنچ جائے دانت۔ اور سن لو بھائی، آواز بہت نرم ہونی چاہیے تاکہ بھیا جانی کی نازک سماعتیں جذب تو کر لینا۔ ہاں کیا خبر ذرا سی سخت آواز میں بولے اور لالا کی سماعتوں کو وومٹنگ ہو جائے۔ کھی کھی کھی، کھو کھو کھو، ہا ہا ہا، یہ تھے وہ کمنٹس جو میرے ارد گرد پاس ہو رہے تھے۔ بس ٹھیک ہے، میں غصے میں کھڑا ہو گیا، پھر نہیں کروں گا شادی۔ ہاں منصور، ایسی لڑکی ڈھونڈنے میں تو بڈھے ہو جاؤ گے، پھر تو وہ خود ہی نہیں کرے گی کسی بڈھے سے شادی۔ رہنے دو، فائدہ بھی کیا ہے شادی کا، مفت کا جنجال۔ وکی بھائی نے کنکیوں سے سائرہ آپا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی بس کرو، زارا بھابی نے جمائی لی، مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے۔ ہاں چلو بھائی، 12:30 بج رہے ہیں۔ ماہم اور صنم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سائرہ آپا اور زارا بھابی اوپر کے کمرے کی سمت بڑھی۔ بھائی مجھے تو یہیں لا دو کوئی کمبل شمبل۔ وقاص بھائی ڈرائنگ روم میں ہی پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور میں نے دانی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کب جا رہا ہے تو واپس؟ اس نے لیٹے ہوئے پوچھا۔ بس کل روانگی ہے۔ اچھا مریم کا حال پوچھنا میری طرف سے۔ اس نے خود ہی وہ ذکر چھیڑ دیا جس کا میں منتظر تھا۔ ارے ہاں یاد آیا، میں جلدی سے بولا۔ تو کچھ بتا رہا تھا نا؟ ہاں یار وہی مریم کی سٹوری ہے، ٹریجک۔ بتا یار وہی بتا، نیند تو دور ہے ابھی آنکھوں سے۔ میں نے بہانہ گھڑا۔ بس پیارے کیا بتاؤں، بڑی ہی بد نصیب، بڑی ہی دکھی لڑکی ہے بیچاری، وہ بھی شروع ہو گیا۔ بچپن سے آج تک شاید ہی کبھی کوئی خوشی، کوئی کہکا اس کا مقدر بنا ہو۔ سچ دوست، اس کے بارے میں صرف سوچتا ہی ہوں تو بے انتہا دکھی ہو جاتا ہوں۔ وہ خدا جانے کس طرح زندہ ہے۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گیا اور دیوار کو گھورنے لگا۔ بول نہ دانی، میں ہولے سے بولا، شروع سے بول۔ کہاں سے شروع کروں یار، سمجھ نہیں آتا۔ ہاں شاید اس کے دکھوں کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، پھپھا اور پھپھو کی وفات پر۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جس وقت ان دونوں کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا وہ 6 برس کی تھی، صرف 6 برس کی معصوم بچی۔ مجھے یاد ہے میں امی ابو کے ساتھ گیا تھا کراچی، اس وقت میں بھی چھوٹا ہی تھا، 11-12 برس کا۔ پھر بھی ذہن پر کچھ دھندلے سے نقوش ہیں پرانی یادوں کے۔ گھر میں جیسے کوہرام برپا تھا اس ناگہانی آفت پر، لیکن اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ وقت کیا چال چل گیا ہے، اس کا کیا چھن گیا ہے، کیا لٹ گیا ہے۔ مجھے بھی ابو نے منع کر دیا تھا کہ اسے کچھ نہ بتاؤں، صرف یہ کہ اس کے امی ابو 2-3 روز کے لیے کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ کسی معصوم گڑیا جیسی لگتی تھی، کانچ کی گڑیا۔ مجھے اس وقت بھی وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ آج بھی ذہن پر اس کا وہ معصوم سراپا اسی طرح محفوظ ہے۔ گڑیا سے کھیلتے کھیلتے وہ اچانک اداس ہو کر بولی تھی، دانی بھیا اس گڑیا کے امی ابو نہیں ہیں کیا؟ اور جب میں نے اسے بتایا کہ گڑیا کے امی ابو نہیں ہوتے، وہ اکیلی ہوتی ہیں، تو وہ میرے سینے سے سر لگا کر بہت روئی تھی۔ کہتی تھی دانی بھیا میرے امی ابو کو گئے تو صرف 2-3 دن ہوئے ہیں، مجھے ان کے بغیر اتنا رونا آ رہا ہے، پھر میری گڑیا کتنی روتی ہوگی۔ میرے امی ابو تو 3 دن میں آ جائیں گے، اس بیچاری کے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہائے بیچاری گڑیا۔ پھر یوں ہوا کہ ابو نے یتیم بانجی کو گھر لانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن اس کے چچا اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ مرحوم بھائی کی یہ نشانی ہم آپ کو نہیں لے جانے دیں گے، کلیجے سے لگا کر رکھیں گے، اس کے چچا نے کہا۔ اور جانتے ہو منصور، انہوں نے اپنا قول کتنا نبھایا۔ 40ویں پر میں اور ابو کراچی گئے تھے، اتفاق سے میں زنان خانے میں گیا تو دیکھا وہ معصوم کچن میں برتنوں کا ایک ڈھیر دھو رہی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ بڑے بڑے برتنوں میں صابن گھس رہے تھے اور اس کی چچی کسی بات پر اس کو سخت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے یہ بات ابو کو بتائی تو وہ مریم کے چچا سے سخت خفا ہوئے، انہیں باتیں سنائی، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی سے بنے تھے، کہتے تھے ہمارا خون ہمارے پاس ہی رہے گا۔ بہرحال ابو نے بڑی مشکلوں سے یہ شرط منوائی کہ کچھ بھی ہو مریم اسکول جانا نہیں چھوڑے گی۔ اسی شرط کا نتیجہ ہے کہ آج بیچاری خود نوکری کر کے کم از کم اپنا اور بیٹی کا پیٹ تو پال رہی ہے۔ اس کے بعد بھی میں اور ابو اس کی خیریت معلوم کرنے جاتے رہے، کبھی کبھی اس کے لیے کچھ تحائف بھی لے جاتے تھے، لیکن بعد میں وہ تحفے مجھے ہمیشہ اس کی چچا زاد بہنوں کے تصرف میں ہی نظر آئے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے چچا اور چچی کو ہم لوگوں کا آنا جانا برا لگنے لگا۔
وہ بات بات پر ابو اور امی کی بے عزتی کرنے لگی۔ یوں سے ہمارا یہ ربط، یہ سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کس طرح اس نے 11 پہاڑ جیسے برس اس گھر میں کاٹے۔ ایک دن خبر ملی کہ چچا نے اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ ہمیں شادی سے صرف ایک دن پہلے کارڈ آیا۔ شادی والے روز ہی اس کے جنما شوہر کو دیکھا۔ اپنی شادی والے روز بھی وہ شاید نشے میں تھا۔ شادی کے بعد ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے مار کر گیا تھا۔ دراصل وہ امریکہ جانا چاہتا تھا۔ وہاں اس کی کرسچن بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اسے واسطے دیے، قسمیں دیں، لیکن وہ چلا گیا۔ اسے آزاد کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن مریم نے جانے کیوں انکار کر دیا۔ مجھ سے کہتی تھی، دانی بھیا، اس معاشرے میں تنہا اکیلی بے سہارا عورت کے پاس اور کچھ نہ ہو تو کم از کم مجھ سے کہتی تھی، دانی بھیا، اس معاشرے میں تنہا اکیلی بے سہارا عورت کے پاس اور کچھ نہ ہو تو کم از کم میں یہ تو کہہ سکوں گی نا کہ میں بے سہارا اور لاچار نہیں ہوں۔ ایک دن میرا شوہر واپس آ جائے گا، کوئی مجھے مطلقہ ہونے کے طعنہ تو نہیں دے گا نا۔ اس ذلیل شخص کے چلے جانے کے 3 مہینے بعد نتاشا پیدا ہوئی۔ تب مریم نے نوکری کر لی۔ یوں 4 سال وہ تنہا اس زندگی سے، اس کے دکھوں سے لڑ رہی ہے۔ دانیال بات ختم کر کے چھت پر سلو موشن میں چلتے پنکھے کو گھور رہا تھا۔ وہ گھر جس میں وہ رہتی ہے؟ میں ہولے سے بولا۔ ہاں، وہ اس کے شوہر کا ہی ہے۔ جاتے وقت جانے کون سی نیکی دل میں آئی ہوگی کہ اس گھر سے نہیں نکالا اسے۔ بہرحال تو اسی کے نام پر۔ ہم لوگوں نے تو بہت چاہا کہ اسے لے آئیں، لیکن وہ بھی غم سہ سہ کر ڈھیٹ ہو گئی ہے، سنتی ہی نہیں کسی کی۔ اچھا چل اب سو جا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کروٹ بدل لی اور مجھے سوچ کے جزیروں میں تنہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مریم کا واضح میری نظروں کے آگے تھا، سفید ساڑی میں لپٹا وہ رنج و الم کمر کا۔ آپ مسکراتی بہت کم ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ ہاں، جس کے جی کو اتنے روگ لگے ہوں اسے بھلا مسکرانا یاد رہ سکتا ہے؟ اور پھر دکھوں میں لپٹی مسکراہٹ تو کوئی خوشی دیتی بھی نہیں، بلکہ ایک خنجر سا اتار دیتی ہے دل میں، دیکھنے والے کے دل میں، مسکرانے والے کے دل میں۔ لیکن مریم، ایک مسکراہٹ اور بھی ہوتی ہے، اندرونی خوشی کی غماز جو چہرے پر بکھرتی ہے لیکن سارے وجود کو رنگین کر دیتی ہے، دیکھنے والے کے وجود کو بھی، مسکرانے والے کے وجود کو بھی۔ اور مریم ربانی، اگر یقین کرو تو دیکھنا، یہ مسکراہٹیں تمہیں دوں گا، تمہارے ریزہ ریزہ اعتماد کی یہ کرچیاں چن کر تمہارے اندر خوشیاں بھر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آئی پرومس، میں زندگی میں کبھی نہیں مسکراؤں گا کہ اس بھری دنیا میں تمہارا ساتھ دینے کو کوئی تو ہو۔ اپنے اندر چھپی اس ہستی سے یہ وعدے، یہ قول کر کے میں اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا کہ جب میں کراچی اسٹیشن پر اترا تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ٹیکسی میں جب بیٹھا تو میں بلا وجہ مسکرائے جا رہا تھا۔ ڈرائیور بیک ویو مرر میں بار بار حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا۔ چغت لگ رہے ہو منصور میاں، میں نے خود کو مخاطب کیا اور ہنس دیا۔ بیل بجائی تو جانے کیوں جی ہوا مریم خود دروازہ کھولے۔ ایک امید تو دل میں جاگے گی کہ وہ میری ہی راہ دیکھ رہی تھی، لیکن دروازے پر بیبے کی خران شکل دیکھ کر دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ سلام صاحب، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اسے مسکراتے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ جی میں تو آیا کہ جواباً نہ مسکرا کر پچھلے حساب جھکا لوں، لیکن کیا کرتا، فطرتاً خاصا بامروت تھا۔ انکل آ گئے، انکل آ گئے، انکل آ گئے۔ نیتو جو لان میں کھیل رہی تھی دوڑتی ہوئی آ کر میری گود میں چڑھ گئی۔ انکل کہاں گئے تھے؟ وہ میرے گلے سے لپٹی پوچھ رہی تھی۔ گڑیا رانی، ہم پنڈی گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے ٹافیاں لانی تھی نا، ڈھیر ساری، اس لیے۔ پھر لائے ہیں کیا؟ اس نے بڑی مسرت سے پوچھا۔ بالکل لائے ہیں جی۔ یوں ہی گود میں اٹھائے اٹھائے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے پلنگ پر ٹکا کر میں نے بیگ کھول کر ٹافیوں کے پیکٹ نکالے جو راستے سے ہی خریدے تھے۔ یہ لیجئے جناب آپ کی ڈھیر ساری ٹافیاں۔ تھینک یو انکل۔ اس نے حسب عادت میرا گال چوما۔ ماما کیسی ہیں گڑیا؟ میں نے مریم کا احوال پوچھا۔ ماما تو بہت اچھی ہیں، اس نے جواباً تعریف بیان کی۔ اچھا، میں ہنس دیا۔ اور انکل کیسے ہیں؟ انکل بھی اچھے، پر ماما زیادہ اچھی ہیں، بچی بڑی صاف گو تھی۔ آئی ایگری ڈارلنگ، میں نے ہنس کر اسے پیار کیا، پر دوسرے ہی لمحے خاصا شرمندہ ہو گیا۔ دروازے پر مریم کھڑی تھی۔ او آئیے نا پلیز۔ میں کھڑا ہو گیا۔ بیبے نے بتایا آپ آ گئے ہیں، میں نے سوچا خیریت پوچھاؤں۔ اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی، ساتھ میں کباب بھی تھے۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ میں مسکرایا، اسے دیکھ کر جو لو آنکھوں میں چمکی تھی اس کی تپش میں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ آپ بیٹھے نا۔ وہ جانے کیوں گھبرا سی گئی۔ شکریہ، لیکن آپ کیوں کھڑی ہیں؟ میں ہولے سے ہنسا تو وہ بھی کرسی پر ٹک گئی۔ دانیال بھائی کیسے ہیں؟ زارا بھابھی اور بچیاں وغیرہ؟ بالکل فرسٹ کلاس، بہت خوش باش ہیں، آپ کو سلام کہا ہے۔ وعلیکم السلام، وہ زیر لب بولی۔ آپ کے گھر سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ دراصل چھوٹی بہن کا برتھ ڈے تھا، اس نے ایمرجنسی میں فون کر کے بلوایا تھا۔ بڑی شریر اور ضدی ہیں میری بہنیں۔ بہنوں کا ذکر کیا تو دونوں چڑیلیں مسکراتی ہوئی جیسے سامنے آ گئی۔ جی، وہ ہولے سے بولی اور نظریں جھکا کر ناخن سے کرسی کا پالش کھرچتی رہی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھرے پڑے گھر کی باتیں، ضدوں اور شرارتوں کی باتیں اس کے احساس کو دکھ ساتیں گی۔ اور بھئی ہماری نیتو نے یاد کیا ہمیں۔ میں نے موضوع پلٹا۔ اس نے تو جان کھا لی تھی میری۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ہر وقت ہر لمحے آپ ہی کی باتیں، آپ کا ہی ذکر۔
میرے ذکر میری باتوں سے پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ میں نے ہولے سے مسکرا کر پوچھا۔ جی نہیں، بخدا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بوکھلا سی گئی۔ میں تو نیتو کی ضد کی بات کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ یہ ضد کرتی تھی آپ کے پاس جانے کی۔ آپ کے ذکر سے تو مجھے… وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے، وضاحتیں کرتے ہوئے اچانک ہی چپ ہو گئی۔ جی کہیے نا، میں مسکرایا۔ کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ میں کہہ رہی تھی یہ کباب لیجیے نا۔ اس نے پلیٹ میری جانب بڑھائی۔ مریم ربانی، بڑے مضبوط اعصاب ہیں تمہارے۔ پلیٹ سے کباب اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا، کبھی تو کوئی معمولی سی امید، کوئی مبہم سا جملہ میرا مقدر بنا دو۔ چائے پی کر وہ خالی برتن لیے نیچے چلی گئی اور میں دیر تلک یہی سوچتا رہا کہ جذبوں اور خواہشوں کا حال اس کے گوشے گزار کروں بھی تو کیسے؟ کس آس پر، کس امید کے سہارے پر یہ سوچوں کہ یہ مضبوط باوقار خوددار لڑکی میرا ہاتھ تھامنے پر راضی ہو جائے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں میرے بارے میں سوچتی ہو؟ خود سے کیے گئے سوال پر میں ہنس دیا۔ اس کا جواب تو ہر وقت اس کے خاموش بے تاثر چہرے پر لکھا رہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جذبوں سے نہیں تو کیا دلیلوں سے قائل کرنا ہوگا مریم صاحبہ۔ بڑا کٹھن کام ہے منصور میاں۔ میں پلنگ پر گر گیا۔ دوسرے دن میں آفس میں تھا جب اس چڑیل کا فون آیا۔ لالا، میں ہوں ماہم۔ وہ حسب عادت چیخ رہی تھی۔ ہاں ہاں چندہ، آواز آ رہی ہے، یہ بانس نکال لو گلے سے۔ لالا، ہم نے لڑکی پسند کر لی ہے، اس کی آواز سے مسرت جھلک رہی تھی۔ چندہ، لیکن اصولاً تو تمہیں لڑکا پسند کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا کسی لڑکے سے تمہاری شادی۔ پلیز لالا، مذاق نہیں۔ اس نے میری بات کاٹی۔ وہ بالکل ویسی ہے جیسے آپ نے کہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں اس کے لہجے کی سنجیدگی سے حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ اس کے لمبے بال ہیں، گورا، مطلب صاف رنگت ہے، آواز بھی بڑی پیاری ہے۔ سچ لالا، اتنے نمبرز ڈائل کیے تب کہیں جا کر وہ آواز ملی، نرم و نازک سی۔ پھر پتہ معلوم کر کے اتنی مشکلوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو تو 7 آداب بجا لانے چاہیے، فوراً آ جائیں۔ چندہ، یہ سروس ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ اسی لمحے کسی نے ریسیور چھینا۔ ہیلو بھیا جانی، یہ میری ترکیب تھی سچ، یہ صنم صاحبہ تھیں۔ کون سی ترکیب؟ گڑیا، مجھے ہنسی آنے لگی۔ یہی فون پر بھابھی ڈھونڈنے والی ترکیب۔ ویسے وہ ہم سب کو پسند ہے، امی کو، سائرہ آپا کو، زہرا بھابھی کو۔ بس آپ فوراً آ جائیں، ہم نے رشتہ لے کر جانا ہے۔ یہ کیا بے وقوفی ہے گڑیا؟ اپنے خلاف بنائے گئے اس منصوبے نے مجھے واقعی ڈرا دیا۔ اس نے ریسیور کان سے ہٹا لیا اور چند لمحے باہم صلاح و مشورے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر امی جان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو منصور بیٹا۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو بیٹا۔ اگر میری پسند پر بھروسہ ہو تو بات طے کر دوں تمہاری۔ اوفو، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ امی جان، بات کچھ یوں ہے کہ یہاں ایک… میرا مطلب ہے امی جان، وہ کچھ یوں ہے کہ کوئی لڑکی ہے۔ انہوں نے مدھم سروں میں پوچھا۔ آخر کو میری ماں تھی۔ جی امی جان، میں نے اس سے بھی مدھم آواز میں اعتراف کیا۔ پھر میں آؤں کیا کراچی؟ نہیں امی جی پلیز، فی الحال نہیں، میں خود آؤں گا، 1 ڈیڑھ ہفتے میں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ، جیتے رہو۔ انہوں نے ریسیور رکھا تو میں نے گہرا سانس لیا۔ چڑیلو، سب تمہارا کیا درا ہے۔ بھابھی ڈھونڈیں گی۔ آفس سے واپسی پر میں مارکیٹ چلا گیا، کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی، شیونگ کا سامان، موزے وغیرہ۔ ایک خوبصورت ٹائی کو دیکھے ہوئے اچانک ہی میری نگاہ ایک ساڑی پر پڑی۔ 7 رنگوں کی حسین ساڑی بڑی نفاست سے پتھر کے مجسمے کے گرد لپٹی گئی تھی۔ جانے کیا بات من میں سمائی، میں نے وہ ساڑی پیک کروا لی۔ تصور میں نے اسے مریم کو پہنے دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہ خوبصورت ہلکے رنگوں کی ساڑی اس پر بڑی خوبصورت لگتی۔ گھر واپس آ کر میں نے پیکٹ میز پر رکھ دیا اور ہلکے سروں میں سیٹی بجانے لگا۔ آج موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ ایک تو امی جان سے بات کر لی تھی، دوسرے ہاں اور بھلا کیا بات ہوئی تھی؟ ابھی تو اس نے گفٹ دیکھا بھی نہیں تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں لیٹ گیا۔ جانے کیا بات تھی، بیبے ابھی تک کھانا نہیں لائی تھی۔ پیٹ دہائی دینے لگا، بڑے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ یوں ہی خالی پیٹ کروٹیں بدل بدل کر جانے کب میں گہری نیند سو گیا۔ دروازہ کھلا تھا تبھی تو وہ آہستہ سے اندر چلی آئی تھی۔ اویس صاحب، اس نے ہولے سے پکارا۔ میری آنکھ کھل گئی، لیکن جانے کیوں میں یوں ہی لیٹا رہا۔ اویس صاحب، اس نے دوبارہ پکارا۔ دل چاہتا تھا یوں ہی آنکھیں موندے لیٹا رہوں، پھر اس کا خیال کر کے اٹھ گیا۔ آپ کب آئیں؟ بیٹھے نا، آپ یوں ہی سو گئے تھے؟ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ یوں ہی کیسے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ میرا مطلب ہے بغیر کچھ کھائے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ کھاتا تو جب کچھ ہوتا کھانے کو۔ میں بہت شوق ہو رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، دراصل آج بیبے کی طبیعت بہت خراب تھی، اس نے کچھ نہیں پکایا تھا۔ نیتو خود بھوکی رہی آج، اس نے پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے وضاحت کی۔ پھر یہ کھانا، یہ تو میں نے پکایا ہے ابھی واپس آ کر۔ چلیں آج یہ شرف بھی حاصل ہوا۔ میں سالن نکالتے ہوئے ہنسا۔ کون سا شرف؟ آپ کا پکایا ہوا کھانا کھانے کا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ وہ میں کھا لوں گی، ایک اور شرف سے بازیاب کر لیں پلیز۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ آج آپ یہیں کھانا کھا لیں میرے ساتھ۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی مجھ میں۔
وہ چند لمحے الجھی نظروں سے میری جانب دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ پلیٹ اپنے آگے کر لی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ لقمے لیتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ ٹرے اٹھا کر جانے لگی تو میں نے تمام تر ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے اسے پکارا، مریم۔ جی، وہ چونک کر پلٹی۔ کہیے، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ ابھی؟ اسے شاید جلدی تھی۔ جب آپ کو فرصت ہو یاد کر لیجیے گا۔ جی بہتر۔ وہ آنکھوں میں تیرتی الجھن کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مڑ گئی۔ پھر 9 بجے تھے جب بیبے مجھے بلانے آئی۔ صاحب، بی بی نے بلایا ہے آپ کو۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اب تو ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ اوہ قدرے کم خرانٹ بڑھیا، میں نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ پیکٹ اٹھا کر میں نیچے آیا تو مریم لان میں بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے سفید کپڑے چمک رہے تھے۔ بیٹھیے، اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ نیتو سو گئی؟ میں نے پوچھا۔ جی، ملگجی روشنی میں اس کے تاثرات سمجھنے میں مجھے دقت ہو رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں، آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ جی پوچھیے، وہ ہولے سے بولی۔ آپ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتی ہیں، کیوں؟ بس یوں ہی، وہ آہستہ سے بولی۔ پھر بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا، دنیا میں بہت خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی اور رنگ کو اپنانے کا جی نہیں چاہا آپ کا؟ نہیں، رنگوں پر اعتبار نہیں مجھے، کچے ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں، چاہے کپڑے کے ہوں چاہے آنکھوں کے ہوں۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ بعض رنگ بہت پکے ہوتے ہیں مریم، آزمائش شرط ہے۔ میں نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اندھیری کی وجہ سے میں اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکا، البتہ آواز کی حیرت بخوبی محسوس کی۔ آپ کی طرف رنگوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، پلیز ٹھکرائیے گا نہیں، میں نے التجا سی کی۔ نہیں اویس صاحب، یہ زیادتی ہے، یہ میں نہیں لے سکتی، پلیز۔ اس کی آواز مدھم ضرور تھی لیکن برہم نہیں تھی۔ اس بات نے مجھے بے حد حوصلہ دیا۔ مریم، آپ یہ لے لیں گی تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، نہیں لیں گی تو بھی میں واپس نہیں لوں گا۔ آپ کو حق ہے جو چاہے کریں ان جذبوں کے ساتھ۔ جذبوں کے ساتھ؟ جی، ہر رنگ میں آپ کو ایک جذبہ نظر آئے گا، ایک احساس ملے گا۔ میں آپ کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں اویس صاحب۔ مریم، میں نے پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ میں آپ کو پروپوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، بالکل خاموش۔ ان چند لمحوں میں میں اپنے دل کی دھڑکنیں گنتا رہا۔ بالآخر وہ بولی، اویس صاحب آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، بخوبی جانتا ہوں۔ یہ ایک لمحہ، ایک دن یا ایک رات کا فیصلہ نہیں ہے مریم، میں اپنے دل و دماغ کی پوری سچائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر مضبوط لہجے میں کہا۔ اویس صاحب، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں نا؟ بخدا مریم، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اس کی بات پر تڑپ گیا۔ مجھے آپ کے حالات کا علم یقیناً ہے، لیکن میں نے، میری نظر، میرے دل نے آپ کو اس سے پہلے لمحے میں چاہا تھا جس لمحے آپ کو دیکھا تھا۔ اویس صاحب پلیز۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ کو ایسا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ آئی ایم سوری مریم، میرے کسی بھی لفظ سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات آپ جانتی ہوں گی کہ جذبے خود بخود ہی تخلیق ہو جاتے ہیں۔ کوئی احساس دل میں ابھر کر رگ رگ میں بڑھ جائے تو کون اسے پابند کر سکتا ہے؟ بخدا مریم، میں نے راتوں کو جا کر ان جذبوں کو تھپکا ہے، سلانا چاہا ہے۔ میں نے خود کو ہزارہ ملامتیں کی ہیں، ہزارہ گالیاں دی ہیں، لیکن جب سے آپ کے پس منظر سے آگاہی ہوئی ہے میں نے خود کو قصوروار گردانتا چھوڑ دیا ہے۔ میرے حالات کا آپ کے جذبوں سے کیا تعلق؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ تعلق ہے مریم، اگر میں آپ کو اپنا نہیں سکتا تو آپ کے بارے میں مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میں آپ کو پروپوز کر سکتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ ہسٹرک ہو رہی تھی۔ مریم پلیز، بی ایزی، بیٹھ جاؤ پلیز۔ میں نے اسے کندھے سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ دیکھو مریم، خوشیاں سب کے لیے ہوتی ہیں، ان پر سب کا حق ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں گے اویس صاحب، میں نے اپنی بچی کے علاوہ کبھی کوئی خوشی نہیں پائی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ خوشیاں تم پا سکتی ہو مریم۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم نے تمنا کی ہوگی۔ میں نیتو کو ہر وہ شے دوں گا جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، لیکن تم مجھ پر بھروسہ تو کرو، اعتماد تو کرو۔ میں شادی شدہ ہوں اویس صاحب، وہ جیسے طنز سے بولی۔ میں جانتا ہوں مریم، لیکن جو شخص تمہیں 4 سال پہلے چھوڑنے پر راضی تھا اسے اب کیا اعتراض ہوگا؟ ہم عدالت میں کیس داخل کریں گے، دنیا کے سامنے وہی بات لائیں گے نا جس سے اتنے سال بچ کر گزارے ہیں میں نے۔ پھر کیا دیا دنیا نے تمہیں اس کے بدلے؟ کون آیا تمہارے دکھ بانٹنے، تمہیں سہارا دینے، مصیبت میں تمہارے آنسو پونچھنے؟ بولو، آیا کوئی؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میں نے ساری زندگی کوئی خوش رنگ خواب نہیں دیکھا، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے مت دکھائیے ایسے خواب اویس صاحب جن کی تعبیر بے رنگ ہو، میرے وجود کی طرح، میرے خالی دل کی طرح۔ مریم، میں اٹھ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ مریم، ایک بار اعتبار کر لو میرا، ایک بار آزما لو ان رنگوں کو، ان خوش رنگ جذبوں کو پلیز۔
آپ اکلوتے بیٹے ہیں کسی کے اکلوتے بھائی ہیں۔ مجھ جیسی شادی شدہ ایک بچی کی ماں سے شادی کر کے کتنے دل توڑیں گے آپ؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ایسا مت کہو، وہ سب میرے اپنے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میری خوشی انہیں اپنی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہیں لینے وہ سب خود آئیں گے، اپنی خوشی سے آئیں گے، بڑے مان بڑی عزت سے لے کر جائیں گے تمہیں، میں وعدہ کرتا ہوں مریم۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتی رہی۔ ٹھیک ہے، بالآخر وہ بولی، پہلے آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں، پھر میں کوئی جواب دوں گی۔ وہ اٹھی، میز پر رکھا پیکٹ اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتی اندر چلی گئی، اور میرا دل جیسے منور ہو گیا، خوشیوں سے بھر گیا، اور میں ہلکا، بہت ہلکا ہو کر اڑتا چلا گیا، اوپر اور اوپر اور اوپر۔ میں نے دوسرے دن صبح ہی اپنا سارا سامان تیار کیا اور ناشتہ کر کے نیچے اتر آیا۔ سب سے پہلے میری نگاہ مریم پر پڑی اور میری آنکھوں میں ہزار رنگ چمک اٹھے۔ مریم 7 رنگوں کی وہی ساڑی پہنے برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے چہرے پر دھنک سی پھیل گئی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچا۔ آداب، وہ جلدی سے بولی۔ رنگوں پر اعتبار آ گیا ہے آپ کو؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی تو آزمایا ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ یقین کیجیے بہت پکے ہیں اپنے دن کے۔ میں ہنس دیا۔ کون رنگ؟ میں شرارت سے بولا اور وہ ہنس دی۔ ہاں، وہ مریم ربانی، یہ اسی کی ہنسی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ بھی یوں شرمندہ ہوئی جیسے اس سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ میں گھر جا رہا ہوں مریم، امی اور بہنوں کو اپنا فیصلہ سنانے۔ میں نے موضوع بدلا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی بولی؟ میرا انتظار کرو گی نا؟ میں نے بڑی آس سے پوچھا۔ نیتو؟ اس نے مڑ کر نیتو کو آواز دی۔ تمہاری وین آ گئی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ خدا کرے مجھے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ میں نے تمہیں تمہاری مرضی، تمہاری خوشی کے بغیر اپنایا ہے۔ اسی لمحے نیتو اسکول یونیفارم میں سنہرے بالوں کی 2 پونیاں بنائے اچھلتی کودتی باہر آئی۔ نیتو جان، انکل کو خدا حافظ نہیں کہو گی؟ میں نے جھک کر اسے پیار کیا۔ انکل کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی گول گول آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ انکل بڑے ضروری کام سے جا رہے ہیں چندا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ میرے لیے ٹافیاں لینے جا رہے ہیں نا؟ میں بے اختیار ہنس دیا۔ نیتو جان، دیر ہو رہی ہے، مریم نے اسے پکارا تو اس نے جلدی سے میرا گال چوما اور گیٹ کی طرف بھاگی۔ اچھا مریم، خدا حافظ، میں نے کہا، اور ہاں میں اپنا سامان لے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بس اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں مسکرایا۔ اوکے، خدا حافظ، وہ آہستہ سے بولی تو میں گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ بھیا جانی، اٹ از امپاسبل، یہ صنم تھی جس کا لہجہ قطعی تھا۔ اور لالا، اگر آپ نے ضد کی تو یہ شادی آپ تنہا کیجیے گا، ہم میں سے کوئی شریک نہ ہوگا اس میں۔ ماہم نے ٹشو سے ناک صاف کیا، اسے ہر بات پر فوراً رونا آ جاتا تھا۔ کیا تم لوگوں کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میں بے بسی سے بولا۔ محبت ہے، بہت ہے، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایک پہلے سے شادی شدہ عورت کے چکروں میں الجھیں۔ امی جان، آپ ہی کچھ کہیے نا۔ میں امی کی طرف مڑا جو شروع سے اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ منصور، بالآخر وہ بولی، چاند تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اپنے باپ کی ساری جائیداد کے وارث، اسے سنبھالنے والے۔ مجھے خبر تھی کہ تمہیں بہکانے والے ہاتھ ہر طرف سے آگے بڑھیں گے، لیکن مجھے اپنی تربیت پر ناز تھا۔ فخر تھا مجھے کہ میں نے تمہیں زمانے کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ کر دیا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھا دی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، کوئی جھول آ گیا تھا۔ اف امی جان، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آپ مریم کو غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ لڑکی نہیں، عورت، ماہم نے فوراً تصحیح کی۔ فار گاڈ سیک ماہم، میں جنجلا گیا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بیچاری بہت دکھی ہے۔ دنیا بھر کی عورتوں کے دکھ دور کرنے کا ٹھیکہ کیا ہمارے ہی اکلوتے بھائی کو ملنا ہے؟ صنم چڑھ کر بولی۔ او خدایا، جی چاہ رہا تھا کسی دیوار سے سر ٹکرا دوں۔ بات اس کے دکھوں کی بھی نہیں ہے، بات ہے میری خواہش کی، میری آرزو کی۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی نہیں۔ امی جان یکا یک بھڑک اٹھیں۔ میرے گھر میں کبھی وہ منحوس قدم نہیں رکھے گی۔ غضب خدا کا، ابھی ایک شوہر سے چھوٹی نہیں اور دوسرے کے چکروں میں ہے۔ امی جان، جانے کیوں میری آواز بلند ہو گئی۔ آپ کو یوں اس کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے منصور، جو جی میں آئے کرو، لیکن یاد رکھنا میرے جیتے جی وہ لڑکی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ماہم اور صنم نے بھی پیر پٹکنے کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی تقلید کی۔ میں یوں ہی سر تھامے کمرے میں تنہا بیٹھا رہ گیا۔ یا خدا، کیا کروں، کیسے ان لوگوں کے دلوں کو موم کروں؟ میں نے تو اس کام کو بہت آسان سمجھا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا عورتوں کے دل بہت حساس ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں، دوسرے کے دکھوں پر بھی تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن یہاں تو میں اس غریب کے دکھوں کی داستان سنا سنا کر، اس کی خوبیاں جتا جتا کر، اس کی وکالت کر کر کے تھک گیا، اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اعتراض تھا تو یہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، ایک بچی کی ماں ہے۔ ارے تو اس میں اس غریب کا کیا قصور؟ اگر اس کا شوہر اسے چھوڑ کر دھتکار کر چلا گیا تو اس میں اس کی خطا کہاں؟
ثابت ہوئی۔ اگر وہ ایک بچی کی ماں ہے تو اس کی تقدس میں کہاں بال آ گیا، اور اگر میری شادی کسی البیلی کنواری دوشیزہ سے ہو جائے تو اس سے ان لوگوں کو کون سا فائدہ پہنچے گا؟ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی چولیں ہلنے لگی اور میرے سر میں شدید درد ہو گیا۔ میں نے بچپن ہی سے بڑے ناز اٹھوائے تھے، بڑے نخرے دکھائے تھے، ہر بات میں اپنی ہی منوائی تھی، اور اب جب کہ زندگی کا سب سے اہم موڑ آیا، مجھ سے محبت جتانے والے، میرے لاڈ اٹھانے والے سب کے سب منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ اسی کشمکش میں 2 دن گزر گئے۔ نہ میں کمرے سے نکلا، نہ کوئی کمرے میں آیا۔ صرف شرفو آتا تھا کھانا لے کر، جو میں نے اکثر واپس بھجوا دیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ 2 دن بعد رات کے 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، میں نے ناک پھلائے پھلائے جواب دیا، لیکن پاپا کو داخل ہوتا دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم، جلدی سے سلام داغا۔ وعلیکم السلام۔ وہ شفقت سے مسکرائے، کیا حال ہے ہماری جان کا؟ بس پاپا، میں پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ بھئی کہاں تک پہنچی بات؟ کھیل کون سے موڑ پر ہے؟ کہاں کس کو شے ہو رہی ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے میری پشت تھپکی تو میں نے بے اختیار ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ارے ارے نورِ چشم، بڑی کمزوری دکھا رہے ہو، باپ سے بس اتنی ہی ہمت لی۔ پاپا، میں ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن امی جان سے نہیں، میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جانے جگر، وہ تمہاری ناراضگی، تمہاری جدائی کہاں برداشت کر پائیں گی؟ پاپا، آپ انہیں سمجھائیں پلیز پاپا، مریم بہت اچھی لڑکی ہے، اور اس کی بیٹی، وہ مسکرائے، وہ بہت کیوٹ بچی ہے، بہت پیاری۔ میں پہلی بار مسکرایا، پھر میں نے آہستہ آہستہ حتی المکان مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی، اور انہوں نے کہیں بھی کوئی گہرا سانس نہیں لیا۔ ان کے نقوش میں کسی جگہ بھی سختی کی جھلک نظر نہیں آئی۔ وہ خاموش بیٹھے سر ہلاتے رہے۔ منصور میاں پوری کہانی سننے کے بعد بالآخر وہ بولے، جی پاپا، تمہیں یقین تو ہے نا کہ تم اس بچی کو ہمیشہ باپ کا پیار دو گے، اپنے بچے ہو جانے کے بعد بھی؟ جی پاپا، میں نے شرمندگی سے کان کھجایا۔ آئی پرومس، اور کبھی اسے کسی قسم کا طعنہ نہیں دو گے؟ پاپا، میرا لہجہ احتجاجی تھا۔ آپ مجھے جانتے ہیں پاپا؟ ہاں میری جان، مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے؟ وہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے پھر روانگی کرو۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہوا۔ بھئی کراچی جاؤ، وہاں اس کی خلع کی کوشش کرو، پیچھے سے ہم سب آتے ہیں سارے انتظامات کے ساتھ۔ آر یو شیور پاپا؟ میں بے یقینی کسی کیفیت میں بولا۔ یس آئی ایم۔ وہ مسکرائے۔ لیکن وہ امی جان، بھئی جسے تم نے قائل کرنا تھا اسے تم نے قائل کر لیا نا، اب جسے ہم نے قائل کرنا ہے سو کر لیں گے۔ وہ ہنسے۔ جی پاپا۔ میں چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا اور وہ ہنستے رہے۔ دوسرے دن میں سیدھا دانیال کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ تو فرشتہ ہے منصور، کیوں اس کی جگہ مجھے دے رہا ہے؟ میں شرارت سے ہنسا۔ اچھا، اس نے مجھے گھونسا مارا تو وہ ہے تیری کم کو حسینہ، تیری دعا قبول نہیں ہوئی یار، وہ کوی والی۔ ارے 4 جائز ہیں یار، کوی بھی ملے گی بونس میں، وہ بولا، اور ہم دونوں کا کہکہ آسمان کو چھونے لگا۔ واپسی پر وہ مجھے چھوڑنے اسٹیشن تک آیا تھا۔ میرا سلام کہنا مریم کو، اور دیکھ میں آؤں گا زارا کے ساتھ 1-2 دن میں، آخر لڑکی والوں کی طرف سے ہم ہی تو ہوں گے نا، اور دیکھ رشتہ مت بھولنا اپنا۔ میں ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب یہ کہ آج سے تجھے کہوں گا سالہ، ٹھیک ہے نا سالے؟ میں ہنسنے لگا۔ جواباً اس نے مجھے گھونسا دکھایا۔ ارے ہاں، اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ میری جانب بڑھایا۔ یہ ہماری بھانجی کو دینا، کہنا تمہارے دانی ماموں نے بھیجا ہے تمہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ میں اس سے بغل گیر ہوا۔ خدا حافظ۔ اس نے جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میں جتنا خوش ہو سکتا تھا اس سے زیادہ خوش تھا۔ سارا راستہ میں نے مسکراتے ہوئے، گنگناتے اور سیٹی بجاتے ہوئے گزارا۔ ٹیکسی اس کے گیٹ پر رکی تو میں دھڑکنیں سنبھالتا ہوا اترا۔ بھائی صاحب، ٹیکسی نے شاید باقی کے پیسے دینے کے لیے پکارا تھا۔ میں سنی انسنی کر کے اندر داخل ہو گیا۔ مریم یقیناً آفس سے آ چکی ہوگی۔ میں سوچتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں پار کرنے لگا۔ اچانک برآمدے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑے ڈھیل ڈھول کا شخص باہر نکلا۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ جی فرمائیے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن چمکی۔ آپ؟ میں فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ آئی ایم شوکت ربانی، اس نے بے حد بھاری آواز میں کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے کھڑے رہنے کا حوصلہ دیا۔ میرا ہاتھ خود بخود چینی انداز میں آگے بڑھا۔ آپ کون صاحب؟ وہ کچھ پوچھ رہا تھا، شاید مجھے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر مریم باہر آئی۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح لگ رہی تھی، جذبات سے عاری، بے تاثر چہرے پر مجھے دیکھ کر بھی کوئی تاثر نہ ابھرا۔ اس نے سفید ساڑی باندھ رکھی تھی اور رنگت بے حد زرد ہو رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو جیسے ہوش و حواس لوٹنے لگے۔ میں نے تیزی سے 2-3 بار پلکیں چھپکائیں اور تھوک نکل کر بولا، مجھے منصور اویس کہتے ہیں، میں دانیال کا دوست ہوں۔ دانیال کا؟ آپ مریم کے؟ مجھ سے بس اتنا ہی کہا گیا۔ شوہر ہوں مریم کا۔ اس کے لہجے میں ناگواری کا تاثر ابھرا۔ پرسوں لوٹا ہوں امریکہ سے۔ یہ پیکٹ بھجوایا تھا دانیال نے نتاشا کے لیے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ بڑھایا۔ بس یہی امانت پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اپنے اعصاب کو پوری طرح قابو میں کیا۔ مریم نے 2 قدم آگے
بڑھا کر پیکٹ تھام لیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور نتاشا باہر نکلی۔ ہاں انکل آ گئے، انکل آ گئے۔ وہ بھاگ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مریم، وہ جیسے غرایا تھا۔ بیبی کو اندر لے آؤ۔ وہ پلٹ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر چلا گیا۔ مریم نے آگے بڑھ کر نیتو کا ہاتھ پکڑا۔ چلو نیتو، آپ کے پاپا بلا رہے ہیں، اس نے بے حد مدھم آواز میں کہہ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میں آخری سیڑھی پر کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رکی اور اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اچانک ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور وہ مڑ کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ مریم ربانی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیسا ظلم کیا مجھ پر؟ جو جذبہ، جو احساس اتنا طویل عرصہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کا طالب رہا، وہ تم نے اب بے نقاب کیا۔ اب کاش کہ اس آخری لمحے میں، ملن کی اس آخری گھڑی میں تم یہ بات مجھے نہ بتاتی، مجھے یہ آگاہی نہ دیتی۔ تم تو بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ تم نے یہ راز کبھی آشکار نہیں کیا کہ تم بھی میرے لیے یہ جذبے رکھتی تھی۔ میں اپنا غم برداشت کر سکتا تھا مریم، میں اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ کر جی سکتا تھا، اس امید پر کہ تم جہاں ہو خوش ہو، جو تمہارے پاس ہے وہی تمہارے دل میں ہے۔ لیکن اب تو تم نے میرا جینا دشوار کر دیا ہے، کوئی مسکراہٹ پانا عذاب کر دیا ہے۔ کتنے غم چھپائے تم نے، ایک غم اور چھپا لیتی، ایک لمحہ ہی تو تھا نہ سہ گئی ہوتی، ایک آنسو ہی تو تھا مریم، پی لیا ہوتا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔